السلام علیکم کے اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے چلو سنگ چلیں۔ ناول کی رائٹر ہیں یاسمین نشاط۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ سردی زوروں پر تھی، دھند ایسی کہ چند قدم دور کچھ دکھائی نہ دے۔ سامنے والے گراؤنڈز بالکل کسی فلم کا سین لگ رہے تھے، جیسے ابھی کوئی خوفناک ثبوت یا بدروح کہہ لگاتے دھواں دھواں سی فضا سے نکلے اور اپنے بڑے بڑے ناخنوں والے ہاتھ ان کی طرف بڑھائے اور اپنی مرضی کی شخصیت کو اٹھا کر منہ میں رکھ لے اور ہاں 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 غانیہ کو جرجری سی آ گئی۔ اس نے ساتھ کھڑی رہنا کے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ کیسا عجیب سا لگ رہا ہے نا، خوابناک سا۔ رہنا بھی وہی سوچ رہی تھی، خوابناک یا خوفناک۔ وہ دھیرے سے ہنسی، پر اسرار اور ہم انتہائی بیوقوف لڑکیاں ہیں جو اس قدر سردی میں یہاں کھڑی دھند میں راستے تلاش کر رہی ہیں۔ رہنا نے نیم واہ آنکھوں سے دھند کے پار جھانکنے کی کوشش کی۔ کمرے میں بیٹھ کر لیلا 97 کی ٹھنڈی آہوں سے فریز ہو جانے سے بہتر ہے ہم سردی انجوائے کر لیں۔ ویسے اب کیا ہوا ہے؟ غانیہ نے ٹھنڈے ستون سے ٹیک لگا کر دونوں ہتھیلیوں کو آپس میں رگڑ کر انہیں گرم کرنے کی کوشش کی۔ وہی پرانی بات، اس بار بھی اس کے لیے آنے والے لوگ اس کی دوسری بہن کو پسند کر گئے۔ یار ہم لڑکیاں بھی کیا ہیں سچ، رہنا نے افسردگی سے کہا۔ اچھا اب تم اداسیاں مت پھیلانا، میرا قطعی موڈ نہیں ہے۔ اندر چلیں، تم مجھے گرما گرم کافی کا ایک مگ بنا کر دینا، میں تمہارے لیے پلیٹ میں چلی ہوئی مونگ پھلی اور چلگوزے نکالوں گی۔ غانیہ نے جلدی سے پروگرام بنایا۔ رہنا اس کی چالاکیوں پر ہنس پڑی۔ ہال ماری سے شاپر اور پلیٹ میں نکال کر تمہیں پکڑا دوں گی۔ لیلا کمرہ بند کیے المیہ گانے سن رہی تھی۔ آہٹ پر دروازے کی سمت دیکھا، پھر ویسے ہی لیٹ گئی۔ تم لوگ اتنی سردی میں باہر کیا کر رہی تھی؟ یوں ہی لیٹے ہوئے پوچھا۔ راستہ تلاش رہی تھی، دھند میں بڑا مزہ آتا ہے، کبھی تم نے ایسی کوشش کی؟ رہنا اس پر طنز کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتی تھی۔ غانیہ کو رہنا کی یہ عادت پسند نہیں تھی اور وہ کئی بار اس کو ٹوک بھی چکی تھی، مگر رہنا پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ میں تو کھڑی ہی دھند میں ہوں، ارد گرد اتنی دھند ہے کہ میں کسی کو نظر نہیں آتی، وہ ٹھنڈی آہ بھر کے بولی۔ ابھی ابھی کون سی کہانی پڑھی ہے تم نے؟ رہنا نے مسکراہٹ چھپانے کے لیے منہ نیچے کر لیا۔ دھند کے اس پار لیلا اس کے طنز بخوبی سمجھتی تھی، اسی لیے جواب بھی دیا کرتی تھی، اور مزے کی بات تھی دونوں ایک دوسرے کی باتوں کا برا بھی نہیں مانا کرتی تھی۔ غانیہ چپ چاپ بستر میں دبک گئی تھی۔ رہنا نے کافی پھینٹ کر ایک طرف رکھتے ہوئے بغور لیلا کا چہرہ دیکھا۔ ایک بات کہوں لیلا، اب تک جو تم کہتی آئی ہو، کیا اجازت لے کر کہتی آئی ہو؟ وہ جل کر بولی تھی۔ لو کافی پیو۔ رہنا نے باری باری دونوں کو مگ پکڑائے، پھر غانیہ کے آگے رکھی پلیٹ میں سے مٹھی بھر چلگوزے لے کر اپنے بستر میں جا گھسی۔ لیلا منتظر نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جب کوئی چیز تم سے بار بار چھین لی جائے تو تم خود چھین کر لینا شروع کر دو، زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے۔ تم ہمیشہ دنگا فساد کرنے والے مشورے ہی دیا کرو۔ غانیہ نے گھورا۔ کیا کروں، مجبوری ہے۔ وہ جواباً زور سے ہنس پڑی۔ دیکھو لیلا، وہ اپنا بستر چھوڑ کر اس کے لحاف میں گھس گئی۔ شاید کوئی لمبا لیکچر دینے کا پروگرام تھا۔ غانیہ نے کافی ختم کر کے منہ لحاف میں گھسیڑا اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ پھر جانے رہنا نے لیلا کو کیا اور کب تک پڑھایا اسے نہیں پتہ چلا تھا۔ صبح بھی قہر آلود تھی، ہر چیز بھیگی ہوئی تھی۔ رہنا اور لیلا اٹھنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ اس نے کپڑے اٹھا کر اسٹینڈ پر رکھے اور خود باتھ روم میں گھس گئی۔ باہر آئی تو رہنا جاگ چکی تھی۔ اری او پانی کی مخلوق، اتنی سردی میں بھی چین نہیں تجھے؟ مجھے تو سوچ کر جھرجھری آ رہی ہے کہ اب اٹھ کر منہ ہاتھ دھونا پڑے گا، لگتا ہے آج ناشتے کی قربانی دینا پڑے گی۔ کالج نہیں جانا کیا؟ غانیہ نے تولیہ اسٹینڈ پر پھیلا کر استری کا پلگ لگایا۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے اتنی سردی میں ٹھٹھرنے کا، تم تو خیر سردی پروف ہو۔ اچھا سر ترمیزی آ جو پڑھائیں، اس کے پوائنٹ میرے لیے نوٹ کر لانا۔ میں تو لگ رہا ہے اس سردی میں پورا ہفتہ نہیں کلاسز اٹینڈ کرنے والی، میرا کھانا ناشتہ یہیں۔ رانا نے اپنا پروگرام بتایا۔ تم تو ہو ہی پوستی، ذرا ٹھنڈی ہوا لگی اور تمہارے لیے ملتان مری بن گیا۔ غانیہ کپڑے پریس کر چکی تھی، لیلا بھی ابھی تک نہیں جاگی تھی، جس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ بھی رہنا کے پروگرام پر عمل پیرا ہوگی۔ غانیہ نے جلدی جلدی بالوں میں برش چلایا اور کپڑے اٹھا کر چینج کرنے چلی گئی۔ جانے کہاں گئے وہ دن کہتے تھے تیری راہ میں نظروں کو ہم بچھائیں گے؟ رہنا نے سر چھیڑے تھے۔ صبح ہی صبح اتنی افسردگی؟ غانیہ نے باہر آتے ہوئے کہا۔ جس دل میں بسا تھا پیار تیرا، اس دل کو کبھی کا توڑ دیا، ہائے توڑ دیا۔ رہنا نے اس کے ریمارکس نظر انداز کرتے ہوئے اگلا گانا چھیڑ دیا۔ ادھر تو آج غم جدائی والیوم چلے گا، اوکے میں چلی۔ غانیہ نے فائل اور کتابیں اٹھا کر ایک نظر گھڑی پر بھی ڈال ہی لی۔ اوہ، رہنا نے اب اس کی سمت توجہ کی تھی۔ لوکنگ اسمارٹ، اس کی نظروں میں تعریف تھی۔ تھینک یو ویری مچ۔ یہ وہی سوٹ ہے کیا؟ اب کہ وہ کچھ شرارتی ہوئی۔ ہاں، وہ کچھ اترائی، مان پیار سبھی کچھ تھا اس کے لہجے میں۔ تبھی کہوں رنگوں کے ہم رنگ ہوئے جاتے ہیں گال تیرے۔
وہ گنگنائی۔ غانیہ کے لبوں پر شرمیلی مسکان پھیل گئی۔ کیا کروں، رشتہ ہی ایسا ہے۔ رینا نے اس کے گلگوں ہوتے گالوں کو دیکھ کر پھر جملہ کسا۔ غانیہ بائے کہہ کر نکل گئی۔ اے غانی، تمہارا فون ہے، لیلا نے چیخ کر کہا تھا اور اس نے گھبرا کر ایک دم آنکھیں کھول دیں۔ کیا ہوا، تمہارا فون ہے، کہاں کھوئی ہو؟ لیلا نے آنکھوں کے آگے ہاتھ لہرایا۔ ہاں کچھ نہیں، وہ جلدی سے باہر کی طرف بھاگی۔ سائرہ تھی۔ پتہ ہے غانیہ، سالم بھائی نے تمہارا فون نمبر لیا ہے، سائرہ نے بتایا۔ کیا؟ نہیں، تم نے کیوں دیا؟ وہ گھبرا گئی۔ میں کب دے رہی تھی، زبردستی لے لیا۔ چلو تم بات کر لینا، کیا حرج ہے؟ حرج کی بچی، میں بھلا کیسے بات کروں گی ان سے؟ اسے بھی غصہ آ رہا تھا۔ کیوں، منہ میں زبان نہیں ہے کیا؟ وہ چڑھ کر بولی تھی۔ مگر تم ٹال دیتی تو؟ وہ بے بسی سے بولی۔ سوری، میں مزید نہیں ٹال سکتی تھی، اتنے اچھے ہیں وہ، اس طرح منتیں کر رہے تھے میری، میں پسیج گئی۔ اچھا یہ بتاؤ، اس ویکینڈ پر آ رہی ہو گھر؟ اس نے بات بدلی۔ شاید کل ہی آ جاؤں، یہاں سردی بہت ہے، کلاسز بھی تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے، بلکہ ایسا کرنا، سائرہ ابا جی کو بھیج ہی دینا۔ کیا کروں گی رک کر؟ اس نے جٹ پٹ ارادہ بنا ڈالا۔ اوکے، پھر کل شام کو ملاقات ہوگی، خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ اس نے فون رکھا تو پیچھے رانا کو کھڑے پایا۔ تم کب سے آئی ہو؟ اس نے یوں ہی پوچھا۔ اس جون میں پورے 25 برس ہو جائیں گے، وہ اطمینان سے بولی۔ تو شدید ٹینشن کے باوجود وہ اس کے انداز پر مسکرا پڑی۔ اور ان 25 برسوں میں کوئی ایک کام بھی ڈھنگ کا نہیں کیا ہوگا۔ دونوں کمرے کی طرف چل پڑیں۔ کیا کرنا ہے ڈھنگ کا کام، اس قدرے بے تھکی بلکہ بونگی سی لائف میں ہے بھی کیا ڈھنگ کا؟ بس وہ کیا ہے کہ جی رہے ہیں، عدم اتنا غنیمت ہے۔ کیسے ہو رہی ہے بسر، کچھ نہ پوچھیے۔ اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھر کر شعر سنایا۔ وہ زیادہ ٹھیک نہیں ہے تمہارے لیے؟ غانیہ نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ یہ بھی چلے گا، مگر یار تم گھر جانے کا پروگرام بنا رہی ہو، جبکہ میرا ارادہ تھا اس بار تمہیں آنی سے ملواؤں گی۔ بلیو می غانو، ایک بار تم ان سے مل لو، عمر بھر کے لیے فین نہ ہو جاؤ تو کہنا۔ فین کا نام مت لو اتنی سردی میں، اور آنی سے بھی مل ہی لیں گے۔ فی الحال تو ذرا میرے ساتھ مل کر وہ کتابیں ڈھونڈ دو جو تم نے پڑھنے کے لیے لی تھیں۔ رینا نے اپنی بات کا جواب اس طرح کا سن کر برا سا منہ بنایا اور پھر غانیہ کی مدد کرنے لگی۔ سائرہ کہہ رہی تھی اس نے سالم کو فون نمبر دے دیا ہے۔ برا کیا ہے نا؟ رات وہ اپنے بستر میں گھسی چلغوزے سے شکل فرما رہی تھی۔ غانیہ نے بتایا۔ کیوں، وہ کیا تمہارے بوائے فرینڈ ہیں؟ رینا نے اسے گھورا۔ رینا، وہ جزبز ہوئی۔ پھر کیا قباحت ہے، فیونسی ہے تمہارا، ہیلو ہائی کرے گا، زیادہ ہوا تو حال احوال کے بعد مصروفیات بھی پوچھ لے گا، اور اتنے میں یقیناً تم غانیہ عثمان ہی رہو گی، کچھ اور نہیں بن جاؤ گی۔ رینا کی زبان ایک بار چل پڑتی تو وہ مشکل ہی رکتی، لیکن رینا میں نے کبھی بات نہیں کی، گھر میں تو خیر آنے کی فرصت ہی نہیں ہے، فیملی فنکشنز میں بھی اگر کبھی ملاقات ہو جائے تو میں نے کبھی کوشش ہی نہیں کی، اچھا نہیں لگتا۔ اس نے اپنی مشکل بتائی۔ اچھا تمہاری فیونسی ہیں کیسے؟ اس نے بات بدل کر پوچھا۔ جیسے انسان ہوتے ہیں، میں کب کہہ رہی ہوں ان میں کوئی ایکسٹرا آرڈینری چیز دم وغیرہ لگی ہوئی ہے، یا بڑے کان اور لمبے لمبے دانت ہیں؟ رینا، تم اب انسلٹ کر رہی ہو۔ غانیہ نے چیخ کر تکیہ اس کی طرف اچھالا۔ بڑا پیار ہے تمہیں اس فوجی سے؟ اس نے تکیہ کیچ کر کے دوبارہ اس کی طرف پھینک دیا۔ اب محض اتفاق کہ اس نے پھینکا اتنی زور سے تھا کہ وہ باؤنڈری لائن کراس کر کے سیدھا لیلا کے بستر پر جا گرا، اور لیلا تو پہلے ہی تپی ہوئی تھی۔ اس نے وہ ہنگامہ مچایا کہ ساتھ والے کمروں کی لڑکیاں بھی جمع ہو گئیں۔ بڑی مشکل سے وارڈن نے آ کر لیلا کو خاموش کروایا، اور اس وعدے پر کہ صبح اس سے کہیں اور شفٹ کر دیا جائے گا، لیلا بستر پر جا کر لیٹی۔ رینا کو بھی تمیز کے دائرے میں رہنے بصورت دیگر خمیازہ بھگتنے کی وارننگ دیتی وارڈن جو ہی کمرے سے رخصت ہوئی، وہ غانیہ کے کان میں منہ گھسیٹ کر بولی تھی۔ یار یہ جن لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہو پا رہی ہوتی وہ اس قدر سڑیل، اور بات مکمل ہونے سے پہلے ہی غانیہ نے اس کا منہ بند کر دیا تھا۔ صبح ابا جی اسے لینے آ گئے تھے، اس نے بیگ پہلے ہی تیار کر کے رکھا تھا، چھٹی کی درخواست بھی دے دی تھی، اور رینا کو پتہ نہیں کیا ہوا تھا کہ ابا جی کو تھوڑی دیر بیٹھنے کا کہہ کر وہ اس کو کھینچ کر لے آئی تھی۔ مختلف سڑکوں پر رکشہ گھمانے کے بعد بالآخر ایک بہت ہی خوبصورت عمارت کے سامنے اس نے رکنے کا اشارہ کیا۔ رکشہ رکتے ہی وہ اس کو 1 منٹ انتظار کرنے کا کہہ کر عمارت کا بیرونی گیٹ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ کبھی کبھی تو رینا کی ایسی بے تکی حرکتیں اسے خوف میں مبتلا کر جایا کرتیں۔ کوئی تک تھی بھلا ابا جی وہاں بیٹھے پریشان ہو رہے ہوں گے، تھوڑی دیر کا کہہ کر آئی تھی، اور 1 گھنٹے سے اوپر ہو چلا تھا۔ اس کی شکل پر بیزاری کی تحریر واضح تھی۔ رینا جانے کہاں چلی گئی تھی؟ اس نے گھڑی پر نظر ڈالی، پھر گیٹ کی طرف، تبھی رینا ایک قدرے فربہ دراز قد گوری چٹی میک اپ زدہ خاتون کے ساتھ برآمد ہوئی۔ غانیہ، ان سے ملو، آنی ہے یہ، اور آنی یہ غانیہ، اتنا خوش ہوئی تمہارے آنے کا سن کر کہ خود تمہیں لینے آ گئی، رینا خوش خوش بتا رہی تھی۔ اس نے سلام کیا جس کا جواب سر کے ہولے سے خم سے دیا گیا۔ رینا، ابا جی انتظار کر رہے ہوں گے، اس نے مطمئن کھڑی رینا کو یاد دلایا۔ اوہ میں تو بھول ہی گئی، اچھا آنٹی میں پھر آؤں گی، اسے لے کر اجازت۔ رینا آنی کے گلے میں جھول ہی تو گئی۔ مگر ایسے کیوں رانو، بہت پاگل ہو تم،
دوست کو لائی بھی تو بغیر کچھ خاطر مدارت کے باہر سے ہی لے کر جا رہی ہو، اتنی المرنن تو کبھی نہ ہوتی تم۔ آنی نے ڈانٹتے ہوئے پیار سے رینا کی پیشانی چومی۔ ارے نہیں آنی، غانیہ کو جلدی ہے، اس کے ابا جی آئے بیٹھے ہیں لے جانے کے لیے، میں نے چونکہ وعدہ کیا تھا آپ سے اس لیے بھاگم بھاگ چلی آئی۔ اوکے خدا حافظ۔ وہ ان کو پیار کر کے رکشے میں آ بیٹھی۔ ابا خفا ہوں گے، تم بھی کبھی کبھی بیتوکی حرکتیں کرتی ہو۔ وہ خود بھی خفا خفا سی لگ رہی تھی۔ او کم آن یار، اتنا بھی نہیں ڈرا کرتے، کچھ نہیں کہیں گے وہ، میں سنبھال لوں گی۔ اور پھر اس نے جس فراٹے سے جھوٹ بولا وہ تو منہ دیکھتی رہ گئی۔ چاچا جی، ہماری ایک دوست کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی، اسے لے کر ہاسپٹل جانا پڑا، وہیں دیر ہو گئی۔ اسے پہلی بار رہنے پر غصہ آیا۔ اس نے آج تک کبھی ابا جی سے جھوٹ نہیں بولا تھا، بلکہ اس نے کیا باقی بہنوں نے بھی کبھی ایسا نہ کیا تھا۔ ابا جی تو ان کے دوست رازدار تھے، وہ ان چاروں بہنوں سے اتنا پیار کرتے تھے کہ شاید ہی کوئی کرتا ہو۔ کبھی بھی بھائی کی کمی کو محسوس نہ ہونے دیا، بلکہ وہ تو کہا کرتے تھے یہ ساری میری بیٹیاں نہیں بیٹے ہیں۔ انہیں کتنا شوق تھا کہ ان کی ساری بیٹیاں پڑھ لکھ کر اعلیٰ عہدوں پر فائز ہوں، اور ان سب کو بھی باپ کی خواہش کا پورا خیال تھا۔ بڑی سمیکا ایم اے ہسٹری کر چکی تھی، آج کل مقامی کالج میں عارضی طور پر لیکچرار کے فرائض انجام دے رہی تھی۔ دوسرے نمبر پر انیکا تھی، پینٹنگ اس کا جنون تھا، سارا وقت رنگ اور برش ہوتے، اور انیکا بی بی کبھی ابا جی کو پورٹریٹ کیا جا رہا ہے، کبھی امی کو نہ ہلنے کا حکم دے کر بٹھا رکھا ہے، کبھی سملہ کی شامت ایم اے فائن آرٹس کر رہی تھی، ارادہ کمپیوٹر گرافی کرنے کا بھی تھا۔ تیسرے نمبر پر ہادیہ تھی، ہادیہ کو کھانے پکانے سے خاصا شغف تھا، سو وہ اپنی حس کو تسکین پہنچانے کے لیے ہوم اکنامکس میں بی ایس سی کر رہی تھی۔ نت نئے کھانوں کی تراکیب سے اکثر وہ کچن الٹا کے رکھتی۔ سب سے آخر میں غانیہ تھی، ارادہ تو سب کا یہی تھا کہ وہ میڈیکل لائن اختیار کرے، مگر غانیہ کو اس سے دلچسپی بھی نہ تھی، سو بی اے آنرز کرنے کے بعد اس کا ارادہ کسی بھی ایک مضمون میں ایم اے کرنے کا تھا۔ رینا اس کی روم میٹ پہلے دن سے ہی تھی، لیلا البتہ مہینہ ڈیڑھ بعد میں آئی تھی۔ رینا کے ساتھ اتنی دیر رہنے کے باوجود وہ اسے جان نہ پائی تھی۔ اس نے کبھی بھی اپنے والدین کا ذکر نہیں کیا تھا، صرف ایک آنی تھی جن کا ذکر بکثرت ہوتا۔ آنی کی عمارت کا فراق دلی کا، یا پھر یہ تذکرہ کہ آنٹی فارن ٹورز پر یوں جاتی ہیں جیسے ہم لوگ بازار۔ ان ساری باتوں کے باوجود غرور نام کو نہیں ان میں، اس درجہ ملنسار اور خوش اخلاق ہیں کہ جو ایک دفعہ ان سے مل لے وہ ان کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ کبھی جب غانیہ نے اپنی امی یا ابا جی کی بات کی اور برصبیل تذکرہ اس کی امی یا ابو کا پوچھا تو وہ چھوڑو یار کہہ کر کوئی اور موضوع چھیڑ دیتی، اور تب غانیہ نے بہت کچھ آپ ہی رینا سے متعلق فرض کر لیا تھا کہ رینا اپنے والدین کے ذکر سے اس لیے بھاگتی ہے کہ اس کے والدین میں علیحدگی ہو چکی تھی، اور ظاہری بات ہے اس علیحدگی کے سب سے زیادہ اثرات رینا پر ملتج ہوئے، اسی وجہ سے وہ ہاسٹل میں رہتی تھی اور اپنے والدین کا ذکر کرنا پسند نہیں کرتی تھی۔ ہاں، اس کے والدین نے اسے دیا بھی کیا تھا، اس نے خود سے فرض کی ہوئی کہانی کو اس حد تک سچ بنا لیا تھا کہ وہ اب رینا کی ہر غیر معمولی بات کو اسی کہانی کے پس منظر میں دیکھتی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی غیر معمولی ہلچل کا احساس ہوا۔ وہ سب سے ملنے کے بعد ڈرائنگ روم میں آئی تو پتہ چلا فرح بھائی آئے ہوئے ہیں۔ فرح بھائی سبیکا بجو کے منگیتر ہونے کے ساتھ ساتھ چچا زاد بھی تھے، ڈاکٹر تھے، بہت ہنسمکھ، جلد گھل مل جانے والے۔ جب وہ آتے تو گھر بھر میں رونق سی لگی رہتی، سالیوں سے نپتی بھی خوب تھی ان کی۔ غانیہ کو دیکھتے ہی زوردار نعرہ لگایا، ارے واہ، اب مزہ آئے گا نا مہینہ بھر رہنے کا، ہم ذوق سالی صاحبہ تو اب تشریف لائی ہیں، کیا پورا مہینہ رکیں گے آپ؟ انیکا نے چیخ کر حیرت کا اظہار کیا۔ نہیں، اگر آپ اصرار کریں گی تو چند دن اور بھی رک جاؤں گا، میں بھلا دل کیوں توڑنے لگا آپ معصوم بہنوں کا؟ معصومیت سے کہا گیا، ہرگز نہیں، ہمارا دل بالکل نہیں ٹوٹے گا، آپ بس تایا تائی سے مل کر رخصت ہو جائیے گا۔ انیکا کی اور ان کی خوب لگتی تھی۔ کیا مطلب ہے بے مروت لڑکی، میں تم سے ملنے تمہاری چاہ میں اتنی دور سے آیا ہوں اور تم ہو کہ وہ ہم یہ سمجھے تھے کہ لوگ دیدہ دل فرش راہ کیے بیٹھے ہوں گے۔ ہائے رے خوش فہمی، انہوں نے ٹھنڈی آہ بھری۔ ایسی بھی کوئی بات نہیں فرح بھائی، ہم جو ہیں۔ غانیہ نے اپنے خلوص کا یقین دلانا ضروری سمجھا۔ ہاں دیکھا، وہ خوش ہو گئے۔ تم چینج کر آؤ گانو، جی بھر کے باتیں کریں گے، تب تک جی بھر کے دیکھ ہی لیں۔ انہوں نے ٹی وی پر نظریں جمائے سبیکا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ اٹھائی۔ رات کھانے پر وہی ہنگامہ تھا جو فرح بھائی کی آمد کے بعد عموماً ہوا کرتا تھا۔ چھوٹے چچا کی سائرہ بھی آ گئی تھی، غانیہ سے اس کی پکی دوستی تھی، کل ہی سارم سے مل کر آئی تھی اور اب موقع ملتے ہی غانیہ کے کان میں منہ گھسیٹ کر ان کی باتیں کرنے لگتی۔ ارے بھائی کیا ہے یہ؟ فرح کی نظریں فوراً ان دونوں پر جا ٹکتیں۔ ایسی کون سی پرائیویٹ بات ہے سائرہ جو تم غانیہ کے کان میں پھونکتی ہو اور اس کے چہرے پر شابیاں چھوٹنے لگتی ہیں؟ غانیہ کا چہرہ ماری خرد کے مزید سرخ پڑ جاتا، وہ سائرہ کو گھورنے لگتی اور سائرہ فرح کی طرف دیکھ کر کھلکھلا کر ہنس پڑتی۔ بالکل ایسے ہی شابیاں بیکا بچوں کے چہرے پر بھی آج پھوٹ رہی ہیں، نک لگا کر نہیں دیکھا شاید آپ نے؟ سائرہ منہ پھٹتی لگی لپٹی رکھتی ہی نہ، اور اب کی بار فرق حسیانے پن کی محض ایکٹنگ کرتے۔ سائرہ کا ادھر ہی رکنے کا پروگرام تھا، وہ بوریہ بستر سمیت آئی تھی۔ فرح بھائی لاؤنج میں محفل جمائے بیٹھے تھے، چٹکلے اشعار سب کی بوچھاڑ ہو رہی تھی۔
کہہ کے گونج رہے تھے جب امی نے آ کر کہا سالم کا فون ہے، آہستہ بولو۔ سب ادھر بھاگی جبکہ غانیہ وہیں بیٹھی رہی۔ ہیں آپ تشریف نہیں لے گئیں؟ فرق نے اسے جمے دیکھ کر پوچھا۔ مجھے کیا کرنا ہے وہ جی بھی؟ آواز سننا، بات کرنا، حال احوال پوچھنا، کچھ اپنا سنانا۔ فرق پائی وہ مصنوعی خفگی سے بولی۔ جواباً وہ زور سے ہنس دیے تھے۔ سالم بھائی اتنی منتیں کر رہے تھے تم سے بات کرنے کے لیے، مگر تم… رات وہ جب کمرے میں آئی تو سائرہ نے بتایا۔ اچھا تو پھر میں کیا کروں؟ اس نے لحاف میں گھستے ہوئے بے نیازی دکھائی۔ انتہائی بدتمیز ہو تم، سائرہ جھنجھلا گئی۔ وہ کینٹ سے فون اس لیے نہیں کرتے کہ ساسو جی سے دال آٹے کا بھاؤ معلوم کریں۔ آج کیا پکے گا؟ شلجم کی کڑواہٹ اور کسیلا پن دور کرنے کے لیے اسے کتنی دیر نمک ملے پانی میں بھگو کر رکھیں۔ دالیں ماش پکانے کی ترکیب اور کدو کا رائتہ، تم سے بات کرنا ہوتی ہے انہیں۔ سائرہ بھنا گئی تھی۔ غانیہ کو ہنسی آ گئی۔ تو کیا ہے اگر ساسو جی سے دال آٹے کا بھاؤ معلوم کر لیں؟ ماش کی دال اور کدو کا رائتہ تو سب کو بنانے کا پورا پورا حق حاصل ہے میلاڈ۔ کچھ اور حقوق بھی ہیں ان کے، مثلاً فیوچر پلاننگ، کچھ سندر سندر خواب، کچھ کھٹی میٹھی باتیں، کچھ آدھی ادھوری ملاقاتیں۔ زندگی میں انہی باتوں سے چارم ہوتا ہے۔ سائرہ نے اس کی کم عقلی کا ماتم کیا۔ اچھا ہوتا ہوگا، اس وقت تو بے حد تھکی ہوئی ہوں، نیند آ رہی ہے۔ تم ایسا کرو کل سارا دن تمہارے لیے سالم نے کیا کہا، کیا پیغام بھجوایا، سب بتا دینا، اور مجھے تمہاری قسم میں بہت سنجیدہ ہو کر سنوں گی۔ اس نے ایک جمائی لی اور لحاف منہ پر کھینچ لیا۔ یہ جو میں پورے 14 قدم چل کر تمہارے گھر آئی ہوں تو گھڑی کی سوئیاں گننے نہیں، باتیں کرنی ہیں مجھے تم سے ڈھیروں۔ سائرہ کو اس کی بے عزتی پر غصہ ہی تو آ گیا۔ ایک کام کرو، سچی ہاسٹل میں جاتے ہی میرے سر میں جوئیں پڑ گئی ہیں، تم ذرا ان کو نکالو، اچھا مشغلہ ہے۔ اس نے اپنا سر سائرہ کی گود میں رکھا جسے اس نے واپس تکیے پر پٹک دیا اور بڑبڑاتی ہوئی سونے کی کوشش کرنے لگی۔ سالم بھائی اتنی پیاری باتیں کرتے ہیں کہ کیا بتاؤں۔ اگلے دن حسب وعدہ اسے سالم ڈے منانا پڑا تھا۔ کیا بیوٹی پارلر سے تیار کرواتے ہیں؟ غانیہ نے معصومیت سے پوچھا۔ نہیں آپا، برکتے سے۔ اپنی بات کا جواب سن کر اسے تاؤ ہی تو آ گیا تھا، پھر تو واقعی نقص سے درست ہوتی ہوں گی۔ اس نے گھٹنوں پر ٹھوڑی جمائی اور شریر نظروں سے خفا خفا سی سائرہ کو دیکھا۔ تم نے میری یعنی سائرہ غفور کی قسم کھائی ہے غانیہ؟ ہاں ہاں مجھے یاد ہے۔ وہ سیریس ہو گئی۔ تو کیا کہہ رہے تھے سالم بھائی تمہارے؟ گھبرا کر فوراً تمہارے بھی کہا۔ کہتے تھے اسے کہو بس کرے پڑھائی، آرام سے گھر بسائے اپنا۔ کیا بوڑھی ہو کر بسائے گی؟ سائرہ نے کینو چھیلنے کے ساتھ ساتھ گفتگو کا آغاز بھی کیا۔ ان سے کہنا پہلے دل بوڑھا ہوتا ہے اپنی فکر کریں، اور کہہ رہے تھے کہ مجھے گھر آنے کی اجازت دلوا دو۔ وہ فرق بھائی بھی تو ہیں، ہر تیسرے ہفتے حاضری دینے آ جاتے ہیں اور پورا ہفتہ ہلتے نہیں ہیں۔ میں کیا ایک دن کے لیے بھی نہیں آ سکتا؟ فرق بھائی کے تو تایا کے گھر ہے، جب جی چاہیں آئیں۔ ان کی خالہ کا گھر ہے کیا؟ وہ زور سے ہنسی تھی۔ خالہ کی بیٹی کا تو گھر ہے نا، چاہے دور کی ہی صحیح۔ سائرہ نے چھیلے ہوئے کینوں کی پلیٹ اس کی سمت بڑھائی جسے اس نے شکریہ کہہ کر قبول کر لیا۔ سالم امی کے کزن ہوتے تھے دور پار سے، اس حساب سے تو وہ میرے ماموں ہوئے نا؟ اس نے گہری سنجیدگی سے پوچھا۔ اب کہیں ماموں کہہ نہ بیٹھنا، وہ جھنجھلائی۔ اچھا اور کیا کہہ رہے تھے؟ چلو ادھر ہی چلتے ہیں، آج شام تک تو رکنا ہے انہیں۔ سائرہ ایک دم ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ پاگل ہوئی ہو؟ امی نے سن لیا تو پتہ ہے کیا حشر کریں گی میرا؟ وہ سائرہ کے جارحانہ عزائم کو بھانپ کر گھبرا گئی۔ ہیلو گرلز، چپس کھاؤ گی؟ ہادیہ تازہ چپس سے پلیٹ سجائے ادھر ہی آ رہی تھی۔ تمہاری قسمت بس آلوؤں تک ہے۔ سائرہ نے بے بسی سے غانیہ کو دیکھا اور دم سے نیچے بیٹھ گئی۔ پلیٹ میں چپس نام کی بڑی عجیب و غریب چیز پڑی تھی۔ ہاں یہ کیا ہے؟ کیا افریقہ سے آلو منگائے تھے؟ سائرہ نے چپس اٹھا کر بغور جائزہ لے کر ہادیہ سے پوچھا۔ جی نہیں، افریقہ سے کیوں؟ یہ نئی ترکیب سے تلے ہیں میں نے۔ ہادیہ برا مان گئی تھی۔ موبائل آئل والی ترکیب، مافیکا چپ۔ اس نے ڈش کا نام بھی سوچ لیا۔ جواباً ہادیہ نے کڑی نظروں سے اسے گھورا تھا۔ وہ دونوں ہنستی ہوئی پلیٹ پر جھک گئی۔ کچھ بھی تھا، مافیکا چپ تھے بڑے مزے کے۔ فرق سیٹ کتنے بجے کی؟ امی نے پوچھا تو فرق ہڑبڑا کر بولے۔ سیٹ؟ کون سی سیٹ؟ تمہاری، تم کہہ کر گئے تھے نا سیٹ کنفرم کروانے جا رہے ہو۔ وہ ہاں، وہ ایسا ہے تائی جان کے سیٹ تو مل گئی تھی، مگر اسٹیشن ماسٹر بڑے رحم دل تھے، انہوں نے سر کھجایا۔ ہائے، ان کی اس بے تکی بات پر وہ حیران ہوئی۔ میری پیاری تائی جان، دراصل میرے چہرے پر اتنی اداسی تھی، اتنا دکھ تھا کہ ان کا دل بھر آیا۔ کہنے لگے، بیٹا اگر تو نہیں جانا چاہتا تو مت جا، گاڑیوں کا کیا ہے، آتی جاتی رہتی ہیں، آج آئی ہے کل بھی آئے گی، بلکہ اگلے ہفتے بھی آئے گی، تو پھر چلے جانا۔ میں نے انہیں سمجھایا کہ میری ساس بہت ظالم ہے، مجھے گھر میں نہیں ٹھہرنے دیتی، کہتی ہیں بوریہ بستر سمیٹو اور اپنے گھر چلو۔ انہوں نے مجھے گلے لگایا، چاکلیٹ دی اور فرمایا، یار تو اپنے ہی قبیلے کا ہے، چل میں تجھے تیرے گھر چھوڑ آؤں۔ بچے جی میلا نہیں کرتے۔ ان کی شکل بھی روحانسی ہو گئی تھی، سو اب مجھے خود اس دروازے پر چھوڑ گئے تھے۔ قسم سے تائی جان، میں تو واپسی کے پکے ارادے سے گیا تھا۔ ایسی سنجیدہ اور معصوم صورت بیسم پہ جھکی۔ سبیکا کے منہ سے جو ہنسی کا فوارہ چھوٹا تو وہ نل پکڑ کر جھکتی چلی گئی، اور امی بھی مسکراہٹ دبا نہیں سکی، منہ پھیرے مسکرانے لگی۔ یاہو! فرق بھائی نے نعرہ لگایا اور کچن کی سمت بھاگے۔ لو بھائی سالی صاحبہ، اب پالو کی واپسی کی خوشی میں گرم گرم چائے دو پکوڑا۔ کھڑکی میں منہ گھسیڑ کر ہادیہ کو فرمائش منتقل کی اور پھر اسی تیزی میں اپنے کمرے میں گھس گئے۔
بیگ سے کپڑے نکال کر واپس الماری میں رکھے اور جب فارغ ہوئے تو ہادیہ چائے اور پکوڑوں کے ساتھ حاضر ہو چکی تھی۔ جیو سالی صاحبہ جیو۔ انہوں نے دونوں ہتھیلیاں آپس میں رگڑی اور بیڈ پر آلتی پالتی مار کر ٹرے اپنے آگے رکھ لی۔ میں بھی آ جاؤں، غانیہ نے اندر جھانکا تھا۔ آؤ آؤ، ہم نوالا ہو ہم پیالہ، وہ خوش دلی سے بولے۔ بھئی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے مجھے ساری سالیاں ہی گنوں والی دی ہیں، پکوڑا منہ میں رکھتے ہوئے تعریف کی۔ نو بٹرنگ فرق بھائی، ہادیہ نے انگلی اٹھائی۔ لے چلو پھر ملکنگ سہی، وہ کھل کر ہنسے، یعنی مکھن نہیں تو دودھ۔ کہو غانیہ آج اس حقیر سے کیا کام پڑ گیا؟ بھرپور عاجزی کا مظاہرہ کیا۔ بھائی پلیز اس طرح مت بولا کریں، اچھا نہیں لگتا۔ کیوں ہادیہ؟ اس نے ہادیہ کی طرف دیکھ کر تائید چاہی۔ اس نے سر ہلایا۔ اوکے تم بتاؤ، وہ اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ مجھے کچھ نوٹس چاہیے تھے، اگر آپ کے پاس پڑے ہوں سمیر بھائی والے۔ ایکچولی مجھے بس گائیڈ لائن چاہیے تھی، باقی نوٹس وغیرہ میں خود بنا لوں گی۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، مجھے بتا دینا، میں بھجوا دوں گا جاتے ہی۔ اور کچھ نہیں بس تھینک یو۔ اور ہاں میں آج شام کو واپس جا رہی ہوں البیلی بستی میں، کسی واقف کار کو سندیسہ بھجوانا ہو تو بتا دیجیے گا، اس کبوتر سے زیادہ قابل اعتماد ڈاکیہ ثابت ہوں گی۔ وہ شرارت سے مسکرائی۔ میں خود جا رہا ہوں، مزید تائی اماں کی جھڑکیاں نہیں سن سکتا، ایسا نہ ہو وہ آئندہ گھسنے ہی نہ دیں۔ بالکل ٹھیک کہا، دونوں بیک آواز بولی تھی۔ رینا اسے ٹیرس سی پر کھڑی مل گئی تھا، جس کا انتظار وہ شہکار آ گیا۔ وہ دور سے ہی چلائی تھی، تم گھر نہیں گئی اس بار بھی؟ اس سے گلے ملتے ہوئے غانیہ نے سرسری سا پوچھا۔ نہیں، آنی کے پاس 2 دن رہ کر آئی ہوں۔ سچ آنی تمہاری بہت تعریف کر رہی تھی اور مجھ پر خفا بھی ہو رہی تھی کہ میں نے تمہیں روکا کیوں نہیں، اسے ساتھ چلتے ہوئے بتایا۔ بس یار، اور پھر تم نے ابا جی سے جھوٹ بھی تو بولا تھا۔ کندھے سے بیگ اتار کر اس نے رینا کو تھمایا۔ کمرے میں گھستے ہی وہ بیڈ پر گر گئی۔ او کم آن یار، یہ چھوٹے چھوٹے جھوٹ تو چلتے ہی رہتے ہیں زندگی میں۔ رینا نے اپنے بالوں کو زور سے جھٹکا دیا، پھر ہاتھ بڑھا کر ٹیبل پر سے برش اٹھایا اور ہولے ہولے بالوں میں پھیرنے لگی۔ لیلا کدھر ہے؟ وہ مزید ایزی ہو گئی۔ پھر برتھ کھوئے کو گئی ہے، سمجھ میں نہیں آتا، جب اسے پڑھائی سے سرے سے کوئی لگاؤ ہی نہیں ہے تو سراسر وقت اور پیسے کو ضائع کر کے کیا مل رہا ہے؟ اس کے والدین کو اس کی شادی کا شوق ہے، شادی کر دیں۔ پھر مجھے تو حیرانی اس بات پر ہے کہ اس قدر غیر دلچسپی پر اتنے اچھے مارکس لے لیے اور اوپر سے شہر کی بہترین یونیورسٹی میں ایڈمیشن۔ لیکن وہ بھی کیا کرے، اس کا لنک ہی ایسے ماحول سے ہے جہاں شادی سب سے اہم کام ہے اور اسے ہر حال میں وقوع پذیر ہونا چاہیے۔ ایکچولی غانیہ، اس کیٹیگری سے تعلق رکھنے والے ہر لڑکی پیدا ہوتے ہی ایک عدد شوہر کے خواب دیکھنے لگتی ہے۔ شروع دن سے دبا کر رکھے جانے والی یہ لڑکیاں اس سوچ کے ساتھ بڑی ہوتی ہیں کہ ایک دن آئے گا جب وہ بھی حکومت کر سکیں گی، اپنی ہر خواہش پوری کر سکے گی، کوئی ان کو روکنے والا نہ ہوگا۔ اور پتہ ہے غانیہ، یہ لڑکیاں پھر ڈکٹیٹر قسم کی بہو اور ساس بنتی ہیں، یعنی معاشرے میں خرابی کا آغاز ایسی ہی لڑکیوں سے ہوتا ہے۔ رینا بولتی ہی چلی گئی تھی۔ غانیہ تھکی ہوئی آئی تھی، رینا کی سوچ سے اختلاف رکھنے کے باوجود بولی کچھ نہیں، منہ پر تکیہ رکھ کے سوتی بن گئی۔ رینا نے کچھ دیر اس کی طرف سے کسی جواب کا انتظار کیا، پھر اٹھ کر باہر چلی گئی۔ ارادہ آنی کو فون کر کے غانیہ کی آمد کی اطلاع دینے کا تھا۔ ذرا بھی موڈ نہیں ہو رہا تھا اس کے آنے کا، مگر رینا اسے زبردستی کھینچ کر لے آئی تھی۔ وہ تو مزے سے بستر میں بیٹھی پڑھ رہی تھی کہ رینا نے شور مچا دیا۔ آنی کے ہاں کینڈل ڈنر ہے اور انہوں نے مجھے تاکید کی ہے کہ غانیہ کو بہر صورت لے کر آؤ، اور اس کے نہ کرنے کے باوجود اس نے خود ہی اس کا بلیک سوٹ نکالا، پریس کیا اور اسے باتھ روم میں دھکیل دیا۔ وہ بے دلی سے تیار ہو رہی تھی، کچھ خیال یہ بھی تھا کہ وارڈن سے اجازت نہیں ملے گی، اس لیے بھی وہ سست ہی رہی، مگر حیرت ہوئی جب رینا نے بتایا کہ وہ وارڈن سے پہلے اجازت لے چکی ہے اور اب اس وقت آنی کے محل نما گھر کے بڑے سیلون میں ایک کونے میں بیزار سی کھڑی وہ بار بار گھڑی دیکھ رہی تھی۔ 12 بجنے میں کچھ ہی دیر تھی اور دیر ہو جانے کے خیال سے وہ کچھ گھبرائی لگ رہی تھی۔ رینا جانے کہاں غائب تھی اور اسے اس کی لاپرواہی پر غصہ بھی آ رہا تھا۔ ہیلو، ایک غیر مانوس سی آواز بہت قریب سے آئی تھی اور وہ ڈر کر پیچھے ہٹ گئی تھی۔ آپ یہاں تنہا، سب سے الگ اور بیزار، لگتا ہے میری طرح آپ بھی اجنبی ہیں یہاں؟ چہرے پر نرم سی مسکراہٹ لیے وہ اس کے بے حد قریب کھڑا پوچھ رہا تھا۔ جی، وہ رینا، وہ بمشکل اتنا ہی بول پائی۔ نظریں رینا کو تلاش کرنے لگیں۔ او، آپ رینا کی دوست ہیں، وہی جن کی تعریفیں وہ گزشتہ 2 گھنٹے سے کرتی رہی ہے؟ وہ قدرے بے تکلفی سے بولا۔ غانیہ نے کچھ نہیں کیا، شاید آپ کو میری موجودگی ناگوار گزر رہی ہے۔ رینا طفات کے ساتھ گئی ہے، جلدی نہیں آئے گی، آپ اگر برا نہ مانیں تو میں کمپنی دینے کو تیار ہوں۔ جی، کہاں گئی ہے رینا؟ وہ مزید گھبرا گئی۔ اسے خبر نہیں واپس ہاسٹل بھی جانا ہے؟ گھبراہٹ اور غصے نے مل کر اسے تپاسا دیا۔ اسی دم جانے کی جانب سے فلیش چمکی اور دونوں کی تصویر اتار لی گئی۔ غانیہ کی تو سمجھ میں ہی نہ آیا ہو کہ کیا ہوا ہے۔ اسے واپس جانے کی فکر تھی، رینا کی غیر ذمہ داری پر وہ جتنا کھلتی کم تھا
کیا ہوا خانم ڈارلنگ؟ پریشان ہو جانے کہاں سے آنی نمودار ہوئی اور بڑے پیار سے اس کا ہاتھ تھام کر پوچھنے لگی۔ واپس جانا تھا آنی، دیر ہو گئی ہے، وارڈن بھی ناراض ہوگی، اور رینا پتہ نہیں کہاں ہے۔ ارے تم نے کچھ لیا بھی یا نہیں؟ یقیناً نہیں لیا ہوگا۔ رینا بھی انتہائی لاپرواہ ہے، دوستوں میں گر کر بھول ہی جاتی ہے کہ کوئی مہمان بھی ساتھ لے کر آئی ہے۔ ادھر آؤ میرے ساتھ۔ وہ اس کی پریشانی کو نظر انداز کر کے اس کا ہاتھ تھام کر لوگوں کے ہجوم کی طرف بڑھ گئی۔ بہرے سے مشروب کا گلاس لے کر اسے تھمایا اور لوگوں سے ملوانے لگی۔ یہ مسٹر فاروق، شہر کے سب سے بڑے تاجر، یہ مسٹر ستار باجوہ، یہ مسٹر فلاں، یہ مسٹر فلاں۔ اس نے کچھ نہیں سنا تھا، کھانا شروع ہو گیا تھا۔ آنی اسے ایک ٹیبل کے پاس چھوڑ کر ارمغان کو کمپنی دینے کا کہہ کر خود مہمانوں کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ اس کا کچھ بھی کھانے کا موڈ نہیں ہو رہا تھا۔ کلائی پر بندی کڑی میں سوئیوں کی ٹک ٹک اس کے دل کی رفتار تیز کیے جا رہی تھی، اور اب وہ شدت سے سوچ رہی تھی اسے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ اسے آنی اور ان کے ملنے والے اچھے نہیں لگے تھے۔ کھلے گلے اور سلیو لیس بلاؤز پہنے خواتین، بظاہر مہذب مگر گندی نظروں والے مرد، اور آنی کیسے بے تکلفی سے ہر ایک کا ہاتھ پکڑ کر گفتگو کر رہی تھی۔ وہ سائڈ پر ہو کر کھڑی ہو گئی۔ آپ تو اس دنیا کی نہیں لگ رہی، ادھر کیسے آ نکلی؟ ارمغان پلیٹ میں تھوڑا سا کھانا ڈالے اس کے قریب آ کھڑا ہوا، اور غانیہ نے پہلی بار بغور اس کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا اور آنکھیں شفاف، کم از کم اسے تو یہی محسوس ہوا تھا ان سب نظروں کے مقابلے میں۔ سنیں، کیا آپ مجھے ٹیکسی یا رکشہ لا کر دے سکتے ہیں؟ ایک دم اس نے سوچا تھا کہ وہ اکیلی واپس چلی جائے گی۔ جی، وہ حیران ہوا تھا، پھر کچھ سوچ کر آگے بڑھ گیا تھا۔ پاگل ہو تم غانیہ؟ گھر میں تھی، کوئی سڑک پر نہیں جو یوں بھاگی چلی آئیں، اور وہ ارمغان اول درجے کا بدماش ہے۔ وہ اگر تمہیں کہیں اور لے جاتا تو تم میری ذمہ داری پر وہاں گئی تھی۔ پتہ ہے آنی کس قدر پریشان ہوئی تمہاری خاطر؟ صبح صبح ہی رینا چلا رہی تھی۔ اسے تو رات ارمغان چھوڑ گیا تھا۔ پتہ نہیں وارڈن سے اس نے کیا کہا تھا جو اس سے کوئی باس پرس نہیں ہوئی تھی۔ رات 2:30 بجے جب وہ کمرے میں داخل ہوئی تھی تو لیلی اس کے انتظار میں جاگ رہی تھی۔ شکر ہے، اسے دیکھتے ہی اس نے کہا تھا، پھر کروٹ بدل لی تھی، اور غانیہ نے باقی رات بس کروٹیں بدل کر ہی گزاری تھی۔ آنے کو تو ارمغان کے ساتھ وہ نکل آئی تھی، مگر سارا راستہ وہ خوف میں جکڑی رہی تھی۔ فرنٹ سیٹ پر اس کے مقابل بیٹھے ارمغان نے گو ایک بار بھی اس کی طرف توجہ نہیں کی تھی۔ ہاسٹل کے سامنے اتار کر وہ خود ہی وارڈن سے بات کرنے چلا گیا تھا، اور اس سے خدا حافظ یا شکریہ کا ایک لفظ بھی نہیں کہا گیا تھا، اور صبح تک وہ مصمم ارادہ کر چکی تھی کہ آئندہ وہ رینا کے ساتھ کہیں نہیں جائے گی۔ اور صبح ہوتے ہی رینا تو آ دھمکی تھی اور اس پر چلانے لگی تھی، تمہاری غلطی تھی رینا، تم مجھے وہاں چھوڑ کر فہد کے ساتھ کیوں گئی جبکہ ہمیں واپس بھی آنا تھا؟ اور پتہ ہے وہ لوگ کس قدر عجیب سے تھے؟ مجھے تو وہاں خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ اتنی رات گئے میں وہاں رہی، اور پھر میں نے ارمغان سے رکشہ لانے کا کہا تھا، اور اس نے کہا کہ اگر اجنبی رکشے والے پر اعتبار کر کے تنہا جا سکتی ہو تو وہ خود کچھ ایسا ناقابل اعتبار بھی نہیں۔ اس نے رینا میں ایکس کے ساتھ آ گئی، اور رینا اس نے سارا راستہ میری طرف دیکھا تک نہیں۔ تم خواہ مخواہ اس سے برا بھلا کہہ رہی ہو۔ ہاں، وہ پہلی ملاقات میں اپنی پارسائی کا ڈونگ رچانے کے لیے ایسا ہی کرتا ہے، اور میں اگر فہد کے ساتھ گئی تھی تو مجبوری تھی۔ اس کی مسز کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی تھی، ورنہ وہ رنگین محفل چھوڑ کر کوئی بھی اس کے ساتھ جانے کو تیار نہ تھا۔ ساری رات ہاسپٹل میں گزاری ہے میں نے، اور میں جاتے ہوئے آنی سے کہہ کر گئی تھی کہ اگر مجھے دیر ہو جائے تو تمہیں ٹھہرا لیں، ایک کمرہ اور بستر تو یقیناً تمہیں مل ہی جاتا۔ اتنا گیا گزرا سسٹم لگا تمہیں۔ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ رینا تو وہی معاملہ کر رہی تھی، ناراض تو اسے ہونا چاہیے تھا، غلطی رینا کی تھی، مگر وہ قصوروار اسے ٹھہرا رہی تھی۔ بہرحال آئندہ مجھے مت لے جانا، مجھے نہیں پسند یہ سب، وہ حتمی لہجے میں کہہ کر اٹھی اور باتھ روم کی طرف چل دی۔ رینا نیند پوری کرنے بستر میں گھس گئی۔ غانیہ بری طرح خفا ہو گئی تھی، اور اسے منانے کا طریقہ بھی تو سوچنا تھا، لیکن ابھی وہ صرف نیند لینا چاہتی تھی۔ انیکا کا فون آیا تھا کہ سبیکا بجو کی شادی کی تاریخ طے ہو گئی ہے، اگلے مہینے کی 12، اور جہاں اسے خوشی ہوئی تھی وہیں پریشانی بھی کہ سیمسٹر بھی شروع ہو رہے تھے۔ وہ شادی کی تیاری کرتی یا ایگزامز کی؟ اس نے بڑی خوشی خوشی خبر رینا کو سنائی تھی، مگر اس نے منہ پھلا لیا۔ کیا ہوا، تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ غانیہ کو حیرانی ہوئی۔ فائدہ، تم کون سا مجھے انوائٹ کرو گی؟ ایسی بات نہیں، تم آنے کی کرو، میں 100 بار تمہیں انوائٹ کروں گی۔ وہ مسکرائی۔ تو بس پھر میں تیار ہوں، کب ہو رہی ہے شادی؟ وہ خوش ہو کر بولی تو غانیہ سے تفصیلات بتانے لگی۔ ایگزامز اور شادی کی تاریخوں میں 2 دن کا فرق تھا، اور دونوں نے پروگرام بنایا تھا کہ پیپر دیتے ہی وہ روانہ ہو جائیں گی۔ وہ فرق بھائی سے کتنا لڑی تھی اس قدر غلط تاریخ رکھنے پر، اور وہ بڑا ہنسے تھے۔ سبیکا بجو کو مایوں بٹھایا جا چکا تھا، گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا، شور و غل، امتحانوں کی تھکن اور اس قدر ہنگامے نے اس پر بیزاری طاری کر رکھی تھی۔ صبح ہی وہ اور رانا پہنچی تھی۔ اس نے امی کو بتا رکھا تھا کہ رانا اس کے ساتھ آ رہی ہے، اور انہوں نے رانا کے لیے بھی مہندی کا سوٹ سلوا رکھا تھا۔ چچا جان جمال چچا کے ہاں آ چکے تھے۔ زور تو بینا پھپھو نے بڑا لگایا تھا کہ وہ ان کی طرف ٹھہریں، مگر جمال چچا کا گھر دوسرے علاقے میں تھا، اس لیے وہ ادھر ٹھہرے تھے۔ سالم بھی اپنی آپا کے ساتھ آ چکے تھے، اور ان کا قیام بینا پھپھو کی طرف تھا۔ سالم کی ممی پاپا کی ڈیتھ 2 سال پہلے ہو چکی تھی۔ اصل میں سالم کی اور غانیہ کی منگنی ہونا بھی ایک دلچسپ قصہ تھا۔
سارم اکثر اپنے ممی پاپا کے ساتھ ان کی طرف آیا کرتے تھے۔ بہت ڈیشنگ پرسنالٹی تھی ان کی۔ امی کے کزن ہونے کے ناطے وہ سب ان سے فرینک بھی تھی۔ تبھی امی نے اڑتی اڑتی سی خبر سنی کہ سارم کے ممی پاپا ان کے گھر رشتہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ سبیکا تو بچپن سے ہی فرق سے منسوب تھی، لازمی طور پر ان کا دھیان انیکا کی طرف جاتا تھا، مگر سارم نے کہہ دیا کہ وہ غانیہ سے شادی کریں گے۔ غانیہ ان دنوں میٹرک میں تھی، جبکہ سارم نے آرمی میں اپلائی کر رکھا تھا۔ بہت چمگوئیاں ہوئیں۔ امی جان نے تو صاف انکار کر دیا کہ وہ بڑی تو کو چھوڑ کر تیسری کا نہیں کریں گی، لوگ باتیں نہ بنائیں گے کیا۔ غانیہ تو خود ان میں بہنوئی کا عکس دیکھتی آئی تھی۔ پھر یہ یکایک وہ سخت غصے میں تھی۔ تبھی سارم کا فون آ گیا۔ جانے کس طرح انہوں نے امی جان کو دلائل سے سمجھایا۔ انیکا سے بات ہوئی، انیکا انوالو نہیں تھی، اس لیے اس نے ساری بات امی ابو پر ڈال دی۔ بڑی مشکلوں سے سارم کے ممی پاپا نے امی کو منایا، اور یوں نہایت شاندار تقریب میں سارم نے اس کو انگوٹھی پہنائی تھی۔ بھئی ہم تو غانیہ عثمان کے انداز بیاں پر مرتے ہیں، سارم اکثر کہا کرتے۔ غانیہ بہت اچھی مقررہ تھی، اسکول سے لے کر کالج تک وہ ہر مقابلہ جیتتی آئی تھی۔ پچھلے دنوں اس نے آل پاکستان کالج ڈیبیٹس میں فرسٹ پرائز جیتا تھا، اخبار میں اس کی تصویر شائع ہوئی تھی۔ انیکا اور ہادیہ مہمانوں میں لگی ہوئی تھیں۔ سائرہ کا قیام پچھلے ایک ہفتے سے ادھر تھا، وہی گانوں کی پریکٹس بھی تو کرنا تھی، اور سبیکا بچوں کے سسرال والے تو ویسے ہی بڑے تیز ہیں۔ سائرہ کا کہنا تھا سائرہ سب سے چھوٹے چچا کی بیٹی تھی، اکلوتی۔ آمنے سامنے گھر ہونے کی وجہ سے اور پھر ہم عمر ہونے کے ناطے غانیہ اور سائرہ کی خوب دوستی تھی، پل بھر میں ادھر پل بھر میں ادھر۔ جب غانیہ یہاں تھی تو یہی سلسلہ رہتا تھا تمام دن۔ پھر غانیہ کا ایڈمیشن ہوا تھا تو سب سے زیادہ سائرہ ہی روئی تھی، جدائی کے خیال سے۔ دونوں میں پیار تھا بھی بہت، کپڑے تک ایک جیسے سلوایا کرتی۔ غانو سوٹ پسند آیا؟ شام کو جب سب تیار ہو رہی تھی سائرہ اپنا سوٹ اٹھائے چلی آئی۔ میں نے خود پسند کیا، ڈیزائن بھی کپڑا بھی، وہ بتانے لگی۔ ہاں بہت اچھا ہے۔ تم رانا سے ملی؟ اسے ایک دم خیال آیا، رانا صبح آتے ہی پڑھ کر سو رہی تھی، اس لیے کسی سے تعارف نہ ہو سکا تھا۔ نہیں، یہ تو نظر ہی اب آ رہی ہے۔ اور تائی جان کتنی دیر سے پریشان تھی ان کے لیے کہ ان کا مہمان کدھر گیا۔ سائرہ خوش دلی سے آگے بڑھی، غانیہ تعارف کروانے لگی، تبھی ہادیہ چلی آئی۔ سارم بھائی جلوہ افروز ہو چکے ہیں۔ اس نے شرارت سے غانیہ کی طرف دیکھا، غانیہ کے چہرے پر سرخی دوڑ گئی اور وہ خواہ مخواہ جھک کر کچھ تلاش کرنے لگی۔ اوفو، تینوں کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ تم چینج کر لو غانیہ، اتنی دیر میں ہم سارم بھائی سے مل کر آتے ہیں، تم بعد میں مل لینا اکیلے میں۔ سائرہ نے ہنستے ہوئے رانا کا ہاتھ پکڑا اور باہر نکل گئی۔ ہادیہ بھی پیچھے تھی، غانیہ بھی گنگناتے ہوئے تیار ہونے لگی، اور جب وہ تیار ہو کر نکلی تو مہندی کا شور ہو رہا تھا۔ اس نے سائرہ اور رانا کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑائی، مگر کوئی بھی نظر نہ آیا۔ شاید گیٹ پہ ہوں گی، اس نے سوچا اور باہر کی سمت بڑھی۔ کوریڈور کی سیڑھیاں اترتے ہوئے اس کی نظر اچانک ہی لان میں پڑی کرسیوں پر جا پڑی۔ رانا اور سارم بیٹھے تھے اور کسی بات پر ہنس رہے تھے۔ سارم کو دیکھ کر اس کا دل عجب انداز سے دھڑکا تھا۔ مسرور کن سا احساس رگوں پے میں سرایت کر گیا کہ یہ اتنا شاندار شخص اس کا ہے۔ وہ چند ثانیے کھڑی انہیں تکتی رہی، پھر گیٹ کی طرف آگئی، اور جب مہندی کی رسم ہو چکنے کے بعد وہ سب ڈھولک لے کر بیٹھیں تب رانا کی سرگوشی سے سنائی دی، یو آر لکی غانیہ، تمہارے فیانسی بہت ہینڈسم ہے اور باتیں تو ایسی شاندار کرتے ہیں کہ پتہ نہیں تم ان سے بات کیوں نہیں کرتی ہو۔ بہت شوق ہے انہیں تم سے بات کرنے کا۔ اس نے صرف مسکرانے پر ہی اکتفا کیا، اور پھر شادی کی مصروفیات میں گر کر اس نے یہ خیال تک نہیں کیا تھا کہ رانا اس کے بجائے سارم کے ساتھ زیادہ رہی تھی۔ اگر وہ اس کے پاس کھڑی نظر آئی بھی تو اس کے ذہن میں کوئی برا خیال نہیں آیا۔ ہاں، واپسی پر جہاں وہ غانیہ کے گھر والوں کے گن گا رہی تھی تو ساتھ ہی سارم کی خوش اخلاقی کے بھی چرچے تھے۔ وہ سراباز کی کلاس لے کر نکلی ہی تھی، رانا نے اسے آ پکڑا۔ آج وہ کلاس میں نہیں آئی تھی۔ غانیہ میرے ساتھ چلو، وہ بہت جلدی میں معلوم ہو رہی تھی، مگر کہاں، وہ پریشان ہوئی۔ کسی بری جگہ نہیں لے کر جاؤں گی، چلو تو صحیح۔ وہ اس کو بازو سے پکڑے گھسیٹے گئی۔ یا وحشت رانا، مجھے پریشانی ہو رہی ہے، آخر کچھ تو بولو۔ تب تک وہ باہر نکل کر رکشہ روک چکی تھی۔ ابھی بتاتی ہوں، بیٹھو تو صحیح۔ اس نے اسے تقریباً رکشے میں دھکیلا اور رکشہ اسٹارٹ ہوتے ہی رانا شروع ہو گئی۔ آنی سخت بیمار ہیں، 2 دن ہاسپٹل میں رہی ہیں، تم دعا کرو غانیہ آنی کو کچھ نہ ہو۔ آنی کا نام سن کر غانیہ کا موڈ بری طرح بگڑ گیا تھا۔ وہ ناگواری سے رانا کو دیکھنے لگی۔ ان کے درمیان طے ہوا تھا کہ آئندہ وہ آنی کے گھر جانے پر غانیہ کو مجبور نہیں کرے گی، اور اب وہ اس سے بنا بتائے گھسیٹ لائی تھی۔ مجبوری تھی غانیہ، اور پھر اب تو وہ بیمار ہیں، ہمیں جانا چاہیے ان کی تیمارداری کرنے کو۔ اس کی نظروں کو وہ بخوبی پہچان گئی تھی، اسی لیے صفائی پیش کرنے لگی۔ غانیہ نے منہ باہر کی سمت کر لیا، اسے حقیقتاً رانا کی حرکت پر غصہ آ رہا تھا۔ کینڈل ڈنر والا واقعہ وہ بھولی تو نہ تھی، اور اس روز اس کی اچھی خاصی تو میں بھی ہو گئی تھی رانا سے۔ بعد میں رانا نے معافی مانگ کر اسے منایا تھا اور وعدہ بھی کیا تھا، اور آج پھر وہ اسے دھوکے سے لے آئی تھی۔ زیادہ سے زیادہ 10 منٹ رانا، اس سے زیادہ روکنا ہو تو مجھے کہہ دینا، میں آ جاؤں گی۔ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آنے کے کمرے کی طرف جاتے ہوئے اس کی نظر ایک پل کو نیچے کھڑے ارمغان پر پڑی۔ اسے بڑا عجیب سا لگا، وہ شاید رانا کے اس کے بارے میں دیے جانے والے کمنٹس سے یا کوئی اور وجہ۔ وہ سر جھٹک کر رانا کے پیچھے ہو گئی تھی۔ آنی جہازی سائز بیڈ پر سفید کمبل اوڑھے دراز تھی، قریب ہی کوئی بیٹھا تھا۔ ہاتھ پر مڑ کر دیکھا، انہیں دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔
اوہو، آپ کو آج خبر ملی ہے یا راستے میں کہیں دیر ہو گئی؟ رانا پر طنز کیا۔ جو بھی سمجھ لو، مگر پلیز کوئی کڑوی بات نہ کرنا، نہیں تو خواہ مخواہ لڑائی ہو جائے گی۔ رانا نے انگلی اٹھا کر وارننگ دی، پھر آنی کے اوپر جھک گئی۔ سرگوشی میں کچھ کہا، شاید احوال پوچھ رہی تھی۔ غانیہ بیزار صورت لیے ایک طرف کھڑی رہی۔ آپ پر کیا ایک ہی موسم رہتا ہے؟ پت جھڑ کا۔ وہ اٹھ کر اس کے بہت قریب چلا آیا۔ وہ ناگواری سے کھسک کر پرے ہوئی تو اس کے چہرے پر معنی خیز مسکراہٹ پھیل گئی۔ گڈ، اس نے ہولے سے چٹکی بجائی۔ رانا اپنی دوستوں سے بولو، میں اتنا بھی برا نہیں ہوں جتنا یہ سمجھتی ہیں۔ بڑی گہری نظروں سے جائزہ لیا تھا اس کا۔ ساتھ پلیز غانیہ، تم پلیز برا مت مانو، چلو یہاں خود کو اگر آرام دہ نہیں محسوس کر رہی ہو تو نیچے لاؤنج میں چل کر بیٹھو، میں ابھی آتی ہوں۔ رانا پہلے سعد اور پھر غانیہ سے مخاطب ہوئی اور غانیہ دل ہی دل میں شکر مناتی فوراً باہر نکل آئی۔ اتنے بڑے گھر میں بلا کی خاموشی تھی یا پھر ویرانی؟ ویرانی اور خاموشی میں فرق ہوتا ہے، تو غانیہ کو اس لمحے یہی محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی ویران بیاباں میں تنہا کھڑی ہو۔ وہ نیچے جانے کے بجائے ٹیرس پر کھڑی ہو کر جائزہ لینے لگی۔ آنی کے گھر پر کسی محل کا گمان ہوتا تھا۔ اس کی سجاوٹ، نفاست، عمارت ایک ایک شے سے ٹپک رہی تھی۔ پتہ نہیں آنی کے ہسبینڈ کرتے کیا ہوں گے، بزنس مین ہی ہوں گے یا پھر کسی فارن کنٹری میں قیام پذیر دولت سمیٹ رہے ہوں گے۔ حلال کی روزی میں تو اتنے عیش و آرام نصیب ہی نہیں۔ ابا جی کس قدر محنت کرتے تھے اور مہینہ بھر کے بعد جو ان کو حق حلال کی کمائی نصیب ہوتی تھی، اس سے گھر چلانے میں ایک کمال امی کی ہنر مندی کا بھی تھا۔ ان چاروں بہنوں کو کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہونے دی تھی۔ اچھا کھلایا تھا، سب کو اعلیٰ تعلیم دلائی تھی۔ ان کے گھر میں ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ دولت کی فراوانی نہ سہی، محبت کی فراوانی تو تھی، اور چھوٹے چھوٹے مسائل یوں حل ہو جاتے کہ احساس تک نہ ہوتا۔ پھر اب تو سبیکہ بھی تھی، مگر پھر بھی کبھی کبھی احساس ضرور جاگتا کہ کاش پہلی کا انتظار اور 30 کا خوف کبھی تو ختم ہو، اور یہاں کوئی فکر، کوئی پرواہ ہی نہیں۔ آئے دن پارٹیاں، بوفے ڈنر، اللہ جن کو بیش بہا دیتا ہے وہ پھر لوٹاتے بھی اسی طرح ہیں اپنی اپنی قسمت۔ سوچ کا دھارا ہمیشہ اسی 3 حرفی تسلی بھرے جملے پر ختم ہوتا ہے، جوس لیجئے۔ آواز پر سوچوں کا تسلسل ٹوٹا۔ مڑ کر دیکھا، ساتھ آنا گواری کی واضح لہر چہرے پر ابھری۔ نو تھینکس، اس نے سہولت سے کہہ کر دروازے کی سمت دیکھا۔ رانا ابھی تک اندر تھی۔ آپ رانا پر اعتبار مت کیا کیجیے، اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھتے ہوئے اس نے قدرے شوخی سے کہا۔ آدھی راہ میں چھوڑ جانے کی عادت ہے اسے۔ جوس کا سپ لیتے ہوئے وہ ہولے سے ہنسا۔ تو کیا آج پھر رانا وہم زبان پر آیا؟ ارے نہیں نہیں، اس نے انگلیوں سے گلاس پر ترنم بجایا۔ میں تو سمجھ رہا ہوں آپ کو، دیکھے نا اس روز بھی آپ کو چھوڑ کر چلی گئی اور آپ کو مجبوراً اس لفنگے ارمغان کے ساتھ جانا پڑا۔ مجھے تو بعد میں پتہ چلا، ورنہ میں کبھی اس کے ساتھ آپ کو تنہا نہ جانے دیتا۔ بات مکمل کر کے اس نے اپنی عادت دہرائی۔ کسی کے چہرے پر تو لکھا نہیں ہوتا کہ وہ شریف ابن شریف ہے یا بدماش۔ وہ تلخی سے بولی تھی اور جواباً سعد نے بڑی گہری نظروں سے اسے دیکھا تھا، اور اس کے مزید کچھ بولنے سے پہلے رانا باہر آ گئی۔ بور تو نہیں ہوئی؟ وہ مسکرائی جیسے وہ یہاں پکنک پر آئی تھی۔ اس نے چڑھ کر سوچا تھا، سعد پلیز ہمیں ڈراپ کر دو، آپ کہاں ٹیکسیوں میں خوار ہوتے پھریں۔ ارمغان اوپر آؤ ذرا، آنی کا دھیان رکھو۔ چلو غانیہ۔ رانا نے ایک ساتھ کئی کام نپٹائے اور غانیہ کو نہ چاہتے ہوئے بھی رانا کی پیروی کرنا پڑی۔ راستہ اتنا لمبا ہرگز نہیں تھا جتنا اب ہو گیا تھا۔ سعد نے جان بوجھ کر لمبا راستہ اختیار کر لیا تھا۔ اس سے جنجلائی جنجلائی بیزار سی غانیہ کا چہرہ لطف دے رہا تھا۔ بظاہر وہ بے نیازی سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ رانا دنیا جہان کی فکر اپنے چہرے پر طاری کیے بیٹھی تھی۔ میں آنی کی طرف سے بہت فکر مند ہوں، وقفے وقفے سے وہ دہرا رہی تھی، جبکہ غانیہ بیزار کیفیت میں بیٹھی باہر دیکھ رہی تھی۔ کتنی بے حس ہو غانیہ، ایک بار بھی تم نے آنی کا حال نہیں پوچھا، اور وہ تمہیں اس قدر چاہتی ہیں، پتہ ہے جب ملتی ہیں تمہارے ہی پوچھتی ہیں۔ اگر ان کا کوئی بیٹا ہوتا تو وہ یقیناً تمہیں اپنی بہو بنا لیتی۔ رانا کی بات پر وہ لمحہ بھر کو سرخ ہوئی۔ سوچ سمجھ کر بولا کرو رانا، جو منہ میں آیا بول دیتی ہو۔ اپنے پگڑی ساتھ کی گہری نظروں سے گھبرا کر وہ بولی۔ رانا ہنس دی۔ تم ہو ہی اتنی پیاری کہ ہر کوئی فٹ سے دل ہار بیٹھتا ہے، کیوں ساتھ میں سچ کہہ رہی ہوں نا۔ اس نے ساتھ میں ساتھ کو بھی گھسیٹ لیا۔ اب کے ساتھ نے ویو میرر کے بجائے سیدھا پیچھے مڑ کر نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ ہاں، کچھ لوگوں کو اپنے ہونے کا بھرپور احساس ہوتا ہے اور وہ اس احساس کا بھرپور ایڈوانٹیج لیتے ہیں۔ ساتھ کا لہجہ یکا یکی گمبھیر ہو گیا تھا۔ غانیہ نے منہ باہر کی سمت کر لیا۔ رانا نے اپنی نظریں انگلیوں کے ناخنوں پر جما دیں اور ساتھ کے ہونٹوں پر کوئی دلکش دھن تھڑکنے لگی تھی۔ یار کچھ کرو جلدی، قسم سے اب مزید صبر نہیں ہوتا۔ ایک تو منگیتر بھی انتہائی غیر رومانٹک ملی ہے۔ سارم شکوہ کر رہا تھا۔ غانیہ کے ہاتھوں میں پسینہ آ رہا تھا۔ بار بار گھبراہٹ میں وہ زبان ہونٹوں پر پھیر رہی تھی۔ سارم گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا اور وہ شرم گھبراہٹ سے پانی ہوئے جا رہی تھی۔ کیسے ایک دم ہی بنا اطلاع دیے وہ چلا آیا تھا۔ وہ اس وقت لائبریری میں بیٹھی زور و شور سے نوٹس بنا رہی تھی، جب کسی نے اسے آ کر اطلاع دی کہ اس کے وزٹر آئے ہیں، اور وہ اس خیال کے ساتھ کہ ابا جی آئے ہوں گے بڑی بے چینی بڑی بے صبری سے بھاگتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی تھی، اور سامنے سارم کو پا کر ایک لمحہ تو وہ کچھ بول ہی نہ سکی تھی۔ سارم نے خود ہی سلام کیا تھا اور وہ سر کو ہولے سے ہلا کر رہ گئی تھی، اور تب سے اب تک وہ خود ہی باتیں کر رہا تھا اور وہ صرف ہوں ہاں پر گزارا کر رہی تھی۔
यार मंगेतर, कसम से बड़ी मुश्किल में हूँ, यकीन मानो, मगर तुम्हें क्या परवाह, कभी तुम्हारा दिल नहीं चाहा मुझसे बात करने को। वो शिकायती नज़रों से इसे देख रहा था और वो टीनेज लड़कियों की तरह घबराहट से हाथ मसने जा रही थी। अरे कैप्टन सारिम रज़ा फारूकी, इसका दिल क्या चाहेगा मिलने को, ये तो एकदम ठुस है, जज्बात नाम की कोई शय है इसमें नहीं। आप नाहक पत्थर से सर फोड़ रहे हैं। राना एकदम ही अंदर दाखिल हुई थी और बोलना शुरू कर दिया था। गानिया रिलैक्स हो गई कि राना की मौजूदगी में थोड़ा सा हौसला हुआ था। आपका भाई इतला ही नहीं दी, वो बड़ी बेतकल्लुफ़ी से पूछ रही थी। इतला देकर भी आते तो क्या होता। सारिम ने ठंडी आह भरी। अरे वाह, हम आपकी आमद का ऐलान यूनिवर्सिटी में करते, रास्तों में झंडियाँ लगवाते, फूलों की बारिश में आपको यहाँ लाते, 21 तोपों की सलामी होती, फिर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाता, और बस मैं कोई वली रियासत नहीं हूँ। सारिम ने हंसते हुए इसे रोका। राना भी हंस पड़ी, फिर गानिया की तरफ मुतवज्जह होकर पूछने लगी, गानिया, कोई चाय वाय का भी पूछा या नहीं? अच्छा, मैं बनाकर लाती हूँ। वो उठ खड़ी हुई। नहीं राना, तुम बैठो, मैं बनाकर लाती हूँ। वो जल्दी से कहते बाहर निकल गई। तभी राना के हाथ से किताब गिरी और चंद तस्वीरें नीचे इधर उधर बिखर गई। ओ खुदाया! राना झंझलाकर दो जानों बैठकर तस्वीरें इकट्ठा करने लगी। किसकी हैं? सारिम ने तो यूं ही पूछा था, राना दिखाने लगी। गानिया की दोस्त है कोई, इनके घर फंक्शन था, वहाँ गई थी ना, इसकी दोस्त ने आज मुझे दी हैं तस्वीरें कि गानिया को दे दूँ। वो बड़ी मुस्तरब व बेचैन है। तस्वीरों में एक ही औरत नुमाया थी। सारिम को कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। गानिया इस तरह के लोगों से भी मिलती है, इसे दुख हो रहा था। और एक तस्वीर पर तो नज़रें जम ही गई। राना ने छुपाने की पूरी कोशिश की, मगर सारिम ने उचक ली। ये मोहतरम कौन है? उसे से सारिम की कनपट्टियाँ सुलगने लगी थीं। गानिया के इस कदर करीब वो शख्स, और मुस्कुराती गानिया, क्या सारी अखलाकी हदूद व क़यूद सिर्फ इसके लिए थी? सारे शर्म व हया के मुजाहरे इसके लिए थे? कौन है ये? इसने दबी दबी आवाज़ में पूछा और राना डरते डरते बताने लगी। ये गानिया की दोस्त का भाई है, और कोई बात नहीं। वो तो अकलाने लगी थी। सारिम ने वो तस्वीर कोट की जेब में डाल ली। अरे सारिम, क्या कर रहे हैं आप? गानिया नाराज़ हो जाएगी मुझसे। प्लीज़ तस्वीर वापस करें, प्लीज़ सारिम। वो बाकायदा चीना चपटी करने लगी। गानिया अंदर दाखिल हुई तो ट्रे हाथों में थामे हैरानी से इन्हें देखने लगी। इसने खांस कर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। राना ने मुड़कर देखा और इसे बताने लगी, देखो गानिया, इन्होंने तुम्हारी तस्वीर ज़बरदस्ती ले ली, आप वापस नहीं कर रहे हैं। मैंने बताया इन्हें कि तुम मुझे जान से मार डालोगी, मगर ये मान के नहीं दे रहे। प्लीज़ सारिम। वो फिर सारिम की तरफ मुतवज्जा हो गई। सारिम खड़ा हो गया। मेरा ख्याल है कि गानिया को सिर्फ तस्वीर ले लेने पर कोई इतराज़ ना होगा, इतना तो हक बनता है। अजीब तंजिया लहजे में कहता वो बाहर निकल गया। गानिया हैरान व परेशान सी खड़ी रह गई। शायद सारिम बुरा मान गए। सॉरी गानिया, मुझे तुम्हारी नाराज़गी का ख्याल था। राना शर्मिंदा नज़र आने लगी। नहीं, बस वो हकीकतन परेशान हो गई थी। पिछले एक हफ्ते से वो घर आई हुई थी। सभी का बच्चों और फ़रक भाई भी कल शाम आए थे और इन्होंने खूब रौनक लगा रखी थी। फ़रक भाई, आप बच्चों को हमारे पास बहुत ज़्यादा दिनों के लिए क्यों नहीं छोड़ते? हादिया शिकायत कर रही थी। भाई क्या करें, मजबूरी है, गुजारा नहीं होता। फ़रक भाई का बहाना पुराना था। आपने हमसे हमारी बच्चों को छीन लिया है। मान लें आपकी बच्चों ने हमसे हमें छीन लिया है। इन्होंने शौक़ी से सभी का बच्चों की तरफ देखा। वो ज़ेरे लब मुस्कुरा दी। पिछले हफ्ते की सुनो कि हम इनके बगैर कितने बेकार हैं। ये सब के सब शादी पर गए हुए थे। हम हॉस्पिटल की मसरूफियात में गुम रात को 11:30 बजे घर पहुंचे तो बड़ा सा ताला मुंह चिढ़ा रहा था। खौफ से झंझलाते शादी हॉल में गए, चाबी लेकर आए। भूख से बुरा हाल था। किचन में झांका, फ्रिज कंकाला, कुछ नहीं था और हमें सिवाय अंडा फ्राई करने के कुछ नहीं आता। खैर, दूध चूल्हे पर रखा, इसमें सवैयाँ डाली और अपनी तरफ से शानदार किस्म का डिनर तैयार करके खाया हमने। मगर ये कि सारी रात भूख ने खूब परेशान किया। तो इसके लिए आपको बीवी की नहीं, खानसामा की ज़रूरत है। हादिया ने ऊंची आवाज़ में कहा। सब हंस पड़े। जबकि गानिया किसी गहरी सोच में थी। आजकल पता नहीं क्यों वो बहुत अजीब अजीब बातें सोचने लगी थी। राना के बारे में, आनी के बारे में, साथ के बारे में, सारिम के बारे में। वो समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये कहाँ गुम हो? सारिम का फ़ोन आया है, सुनोगी नहीं? अनीका ने इसका कंधा हिलाया। वो चौंक कर सीधी हुई। क्या कहा? पूछा था। सारिम का फ़ोन है, सभी का बच्चों से बातें भगा रहा है। बड़ा चालाक है। अच्छा उठो ना, मौका है, अम्मी घर पर नहीं है, दो चार बातें कर लेना। बेचारा बहुत तड़पता है। अनीका ज़बरदस्ती से उठाकर ले गई। गानिया से बात करोगे? बच्चों ने इसे देखकर सारिम से पूछा था। नहीं बच्चों, मुझे असल में जाना है, खुदा हाफिज़। सारिम ने फ़ौरन ही फ़ोन बंद कर दिया। बच्चों हैरानी से रिसीवर तके गई। अजीब बात है, इन्होंने रिसीवर क्रेडल पर रखते हुए बगौर गानिया की तरफ देखा। कोई लड़ाई हो गई क्या? नहीं, शायद वो उस दिन वाली बात पर नाराज़ हो गए हैं। कौन सी बात? वो बताने लगी। बच्चों बोली। कुछ नहीं, उठकर चली गई। अरे कोई नहीं, मान जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, चलो ज़रा बाजार का चक्कर लगाएं। अनीका ने इसका जहन बटाने की खातिर झटपट प्रोग्राम बना लिया। साथ भी फ़र्क भाई और सबीका को भी घसीट लिया। और शाम को जब वो शॉपिंग करके और आइसक्रीम खाने के बाद लौटे तो इसका जहन काफ़ी हल्का फुल्का हो गया था। लेकिन आते ही पता चला कि राना ने फ़ोन पर जल्द यूनिवर्सिटी पहुंचने की ताकीद की थी और वो फ़ौरन पैकिंग में लग गई। कल ना जाने क्या इमरजेंसी हो गई थी और सुबह पहली गाड़ी में इससे अब्बा जी सवार कर कर आ गए थे। खैरियत तो थी राना?
کمرے میں گھستے ہی اس نے پوچھا تھا۔ ہاں ہاں خیریت ہی تھی، ذرا دم تو لو، رانا گلے ملتے ہوئے بولی۔ اس نے بیگ رکھا اور منہ دھونے باتھ روم میں چلی گئی۔ بھوک تو لگی ہوگی، سینڈوچ بناؤں؟ رانا نے پوچھا تھا۔ سینڈوچ؟ وہ تولیے سے منہ پونچھتی ہوئی باہر آئی۔ ہاں انی نے لے کر دیا ہے سینڈوچ میکر، کہہ رہی تھی جب بھوک لگے بنا کر کھا لیا کرو، آدھی رات کو تو باہر نہیں جایا جا سکتا نا۔ وہ سلائسز میں چکن بھرتے ہوئے بتائی گئی۔ بھئی یہ تمہاری آنی بھی بس تمہارا بہت خیال رکھتی ہیں۔ اس نے تولیہ سٹینڈ پر رکھا اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اصل میں آنی کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس لیے وہ مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتی ہیں۔ کیا؟ اور وہ ساتھ اسے حیرانی ہوئی۔ آنی تھی تو سلم سمارٹ، مگر بہرحال چہرے مہرے سے وہ اولاد والی ہی لگتی تھی۔ ارے وہ تو ان کے بزنس پارٹنر کا بیٹا ہے، بہت خیال رکھتا ہے آنی کا بیٹوں کی طرح۔ اچھا تم نے بلایا کیوں ایمرجنسی میں؟ میرا ارادہ تو مزید ایک ہفتہ رکنے کا تھا۔ بجو آئی ہوئی ہیں، فرق بھائی بھی خوب محفلیں جمتی ہیں۔ ہاں انی کل ایک سرپرائزنگ پارٹی دے رہی ہیں اور انہوں نے مجھے خاص طور سے تاکید کی تھی تمہیں بلاؤں، سو بلا لیا۔ رانا نے سینڈوچ اور ٹمیٹو کیچپ اس کے آگے رکھے اور پہلی بار اسے برا نہیں لگا۔ آنی کو پارٹیاں کرنے کا بہت شوق ہے، تھکتی نہیں ہے۔ تنہائی بڑی بری شے ہے، آنٹی تنہائی سے بچنے کے لیے سب کرتی ہیں۔ بڑی عجیب زندگی گزاری ہے آنی نے بھی، پہلے شوہر سے علیحدگی، پھر ابارشن ہو گیا۔ ان سب باتوں نے آنی کو نیم جان کر دیا تھا۔ بہت مشکلوں سے وہ خود کو سیٹ کر پائی ہیں۔ اس قسم کی گیدرنگ وہ خود بھی کب پسند کرتی ہیں، مگر ایک تو ان کا بزنس اس طرح کا ہے کہ انہیں تعلقات رکھنے پڑتے ہیں، دوسرے پھر وہی مسئلہ اندر سے وہ کس قدر ٹوٹ پھوٹ اور تنہائی کا شکار ہے میں جانتی ہوں۔ بظاہر وہ کتنی بہادر اور ایڈوانس نظر آتی ہیں نا، لوگ ان کے منہ پر تعریفیں اور پیٹھ پیچھے برائیاں کرتے ہیں اور وہ جانتی ہیں، لیکن پھر بھی ان کے رویے میں فرق نہیں آتا۔ پتہ نہیں لوگ اتنے منافق کیوں ہیں۔ رانا نے آج آنی کے بارے میں بتا ہی ڈالا تھا اور غانیہ اپنے دل میں ان سے بہت ہمدردی محسوس کر رہی تھی اور اسے اپنی گزشتہ سوچ پر افسوس بھی ہو رہا تھا۔ وہ نہا کے انہیں غلط سمجھتی رہی، آخر سوسائٹی موو کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو اختیار کرنا ہی پڑتا ہے، اور وہ تو یوں بھی تنہا ہے۔ اگر ڈر جھجک کر رہے تو زمانہ تو انہیں نکل ہی جائے۔ سوچ کا زاویہ مثبت ہوا تو سارے منفی خیالات آپ ہی آپ بدل گئے، اور شاید تب ہی وہ اگلی شام ہونے والی پارٹی میں بھرپور طریقے سے شریک ہوئی تھی۔ مسٹرڈ کلر کے سوٹ میں اس کا گندمی رنگ کھلا پڑ رہا تھا۔ رانا نے اس کی خوب تعریف کی تھی۔ آنی تو فدا ہوئے جا رہی تھی۔ تم مجھے اپنی بیٹیوں کی طرح لگتی ہو غانو جان، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم میری بیٹی بن جاؤ، ہمیشہ کے لیے میرے پاس آ جاؤ؟ وہ اس کے ہاتھ تھامے بہت محبت سے کہہ رہی تھی۔ سوری آنی، یہ نہیں ہو سکتا، رانا چہکی۔ کیوں؟ آنی نے اسے پیار سے ساتھ چمٹا لیا۔ اس لیے کہ ایک تو آپ کا کوئی بیٹا نہیں اور دوسرے یہ آلریڈی انگیجڈ ہے۔ اس نے غانیہ کی ٹھوڑی کو ہلکے سے چھوا۔ ہاں یہ میری بد نصیبی ہے، آنی کی آنکھیں جلملائیں۔ بس پروردگار کی مرضی اتنا کچھ دے کر اس بڑی نعمت سے محروم رکھا، کوئی بہتری ہوگی۔ انہوں نے ٹیشو سے آنکھوں کی نمی صاف کی۔ بہرحال بیٹی تو میری غانیہ ہے ہی، کچھ بھی کہہ لو۔ انہوں نے ایک بار پھر غانیہ کے ماتھے پر محبت کی مہر ثبت کی۔ غانیہ ان کی محبت سے مسحور ہوئے جا رہی تھی۔ پارٹی کے تمام عرصے میں آنی نے اسے بہت توجہ دی تھی۔ توجہ تو اور بھی بہت سے لوگوں نے دی تھی، جن میں فہد سر فہرست تھا۔ اسے فہد ہمیشہ چھچورا لگا تھا اور اس کا برملا اظہار اس نے فہد کے سامنے کر بھی دیا تھا، جس پر وہ خوب ہی ہنسا تھا۔ اصل میں غانیہ بی بی، مسئلہ کچھ یوں ہے کہ میں ہوں دیہاتی بندہ، قلم کلا، یہاں شہر میں آ کر دو چار حرف انگریزی کے سیکھ لیے، سوٹ پہننا آ گیا، تو بس شہر اور دیہات کا مکسچر کچھ ایسا ہی ہوگا۔ اگر آپ کو میری کوئی حرکت بری لگی ہو تو سوری، باقی دل کا برا نہیں ہوں، آپ آزما سکتی ہیں۔ وہ قدرے مسکرایا۔ غانیہ چپ چاپ آگے بڑھ گئی اور میز کے کونے میں کھڑی۔ جب وہ رانا کو کھوج رہی تھی تو فہد پھر چلا آیا۔ آپ مانے نہ مانے، آج اس ساری پارٹی میں آپ سب سے حسین لگ رہی ہیں، اتنا حق تو دیتی ہیں نا۔ اس نے ناگواری سے اس لیچر ٹائپ بندے کو دیکھا۔ تھینک یو، بہت کچھ سنانے کی خواہش پوری نہ کر سکی۔ ارے ارمغان، چلو جلدی سے ہماری تصویر لے لو، یادگار رہے گی۔ رانا تیز رفتاری سے چلتی ارمغان کو لیے آئی اور فہد کی دوسری طرف کھڑی ہو گئی۔ ارمغان نے گہری نظر اس پر ڈالی اور پھر فوکس کرنے لگا۔ فل تصویر نہ لینا، چہرے کلیئر آئیں، رانا ہدایت دینے لگی۔ ارمغان نے ہولے سے سر ہلایا اور قریب آ گیا۔ فلیش چمکی اور غانیہ کو پتہ بھی نہ چلا کب رانا کھسک کر پرے ہو گئی تھی اور تصویر ان دونوں کی ہی آئی تھی۔ رات واپسی کافی دیر سے ہوئی تھی، اس لیے صبح آنکھ بھی نہیں کھلی۔ 11:30 بجے لیلا نے آ کر اٹھایا۔ رانا کے بارے میں پتہ چلا کہ اسے کوئی ملنے آیا تھا، اسی کے ساتھ باہر چلی گئی۔ وہ فریش ہونے باتھ روم میں گھس گئی، تولیے سے منہ پونچھتی باہر نکلی تو ذہن میں یوں ہی سارم کا خیال آ گیا۔ اس کا فون دوبارہ نہیں آیا تھا، گھر میں بھی اگر آیا تو اس سے بات نہیں کی تھی، اور جس صبح وہ واپس آئی تھی اسی رات سائرہ نے بتایا تھا کہ سارم اس سے خفا ہے۔ وہ جلدی میں تھی، اس لیے تفصیلی بات نہیں ہو سکی تھی۔ وہ کیوں خفا ہے؟ اس نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی، اور وہ تصویر والی بات تو ایسی تھی بھی نہیں جس پر اتنا لمبا چوڑا خفا ہوا جائے۔ اور پھر بجو نے بھی اس سے پوچھا تھا، وہ کیا بتاتی، اس کے پاس نمبر نہیں تھا کہ خود ہی فون کر کے پتہ کرے۔ اب کے گھر سے کسی کا فون آیا تو وہ سارم کا نمبر لے لے گی، خود بات کرے گی، کہیں ایسا نہ ہو چھوٹی سی بات کسی بڑی رنجش کا روپ دھار لے اور پھر صرف پچھتاوے رہ جائیں۔ ناشتہ کرتے ہوئے وہ مسلسل اسی سوچ میں رہی تھی، رانا کی واپسی جانے کب ہوتی۔
वो किताबें उठाए बाहर लॉन में चली आई। हॉस्टल तकरीबन खाली ही था, चंद लड़कियां ही थी जो अपने अपने माहौल को मगन थी। वो भी एक साइड पर बैठ गई। इसे बैठे थोड़ी देर हुई थी जब किसी ने इसका नाम लेकर पुकारा। इसने सामने देखा और बैरूनी गेट पर इसे राना खड़ी नजर आई। वो किताबें वही छोड़कर गेट की जानिब बढ़ गई। लैला, लैला बताओ, आखिर कुछ तो कह कर गई होगी। राना लैला के सर पर खड़ी चीख रही थी और लैला परेशान सी इसकी शक्ल देख रही थी। वो इस पर क्यों खफा हो रही थी? राना, वो मुझे कुछ नहीं बताकर गई। कोई 11:30 बजे मैंने इसे जगाया ज़रूर था। इसके बाद वो फ्रेश हुई, नाश्ता किया और किताबें उठाकर बाहर चली गई। मैंने इसे लॉन के आखिरी कोने में बैठे देखा था, वो भी मैं जब बाहर कपड़े फैलाने गई थी तब। इसके बाद मुझे नहीं पता। तुम ऐसा करो, किसी और से पता करो। चंद और लड़कियां भी थी इस वक्त लॉन में, बल्कि चलो मिलकर पूछते हैं। वो उठ खड़ी हुई। राना ने परेशानी से मुठ्ठियां भींजी। सुनो, अभी तो और किसी को पता नहीं चला? इसने लैला से पूछा। लैला ने कंधे उचकाए। अगर ये खबर फैल गई तो बहुत बुरा होगा। पता नहीं इस पर क्या बीती है, और लोग तो मिनटों में अफसाना बना लेते हैं। अच्छा ठहरो, इसके घर फ़ोन करके पता करते हैं, मगर वहाँ क्या कहेंगे? ओ माय गॉड! राना ने बेबसी से सर थाम लिया। वो क्या करे, किससे पूछे कि आखिर गानियाँ गई कहाँ? बिना बताए दोनों चुपचाप एक दूसरे की शक्लें तकने लगी। तब भी रूम नंबर 5 की निम्रा किताबें उठाए अंदर दाखिल हुई। अरे गानिया, ये तुम्हारी किताबें लॉन में ही रह गई हैं। इसने अंदर दाखिल होते ही गानिया को आवाज़ दी। गानिया अंदर नहीं है, तुमने इसे कहीं देखा है? राना ने इसके हाथ से किताबें लेते हुए पूछा। क्या वो अभी तक वापस नहीं आई? मैंने इसे गेट की सिम जाते देखा था। किसी लड़की ने इसे बुलाया था, मैं समझी शायद तुम हो। मैं तो सुबह से गई हुई थी, अभी लौटी हूँ और पता चला कि गानिया गायब है। बहरहाल अगर कहीं देखो तो इसे कमरे तक पहुँचा जाना। मैं तो इस कदर परेशान हो रही हूँ। राना ने खिड़की से बाहर झांका। निम्रा वापस लौट गई और फिर लम्हों में ये बात पूरे हॉस्टल में फैल गई कि गानिया हॉस्टल से बिना बताए गायब है। वार्डन के तो होश उड़ गए। रात तुम दोनों की वापसी कितने बजी हुई थी? मिसेस नज़ीर, वार्डन राना को एक तरफ ले जाकर पूछ रही थी। मैडम, यही कोई 1-1:30 बजे चौकीदार जानता है। राना ने इत्मीनान से जवाब दिया। और सुबह यूनिवर्सिटी से कब वापसी हुई? मैं तो सुबह 7:30 बजे ही उठकर चली गई थी, क्योंकि आने का फ़ोन आया था कि इनकी तबीयत बेहद ख़राब हो गई है, हॉस्पिटल जाना था। और अभी आई हूँ। मुझे नहीं पता कि गानिया यूनिवर्सिटी गई या नहीं। अच्छा सुनो, अगर तफ्तीश हुई तो मेरा नाम हरगिज़ ना आए कि आधी आधी रात को बाहर जाने की परमिशन मैंने दे रखी है तुम्हें, समझी तुम? वो अपना थल थल करता वजूद संभाले आगे बढ़ गई। राना ने फ़ोन करके गानिया के घर भी इतला कर दी थी कि इसके सिवा और कोई चारा ना था। आखिर रात के 9 बजने को आए थे और अभी तक गानिया के लौट आने का कुछ पता ना था। वो खुद ही कुछ न कुछ कर लिए और गानिया के घर में तो सुनते ही सफ़े मातम बिछ गई थी कि गानिया हॉस्टल से बिना बताए कहीं चली गई है। अब्बा जी को सख्ता हो गया था और अम्मी इस वक्त से पिछाड़े खा रही थी। ये बैठे बिठाए इनकी इज्जत पर कैसा दाग लग गया था, जो तमाम उम्र की रियासत को बेकार कर गया था। ये गानिया ने क्या कर डाला था? सोच सोच कर इनके दिमाग शल हुए जा रहे थे कि ये आखिर हुआ क्या है। यकायक इनकी बेटी ऐसी वैसी हरगिज़ नहीं थी, इस बात का इन्हें पूरा यकीन था। मगर जो कुछ हुआ था, जो कुछ लोग कह रहे थे, इनको कैसे जुटलाते, कैसे इनके मुंह बंद करते, कैसे इन्हें बताते कि ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है, कोई धोखा। लोग हमदर्दी करने के बहाने नश्तर पर निश्तर चलाए जाते। नतीजतन इन्होंने लोगों से मिलना ही छोड़ दिया था। मगर वो कब तक इस हकीकत से भागते कि इनकी इज्जत की चादर दागदार हो गई है, और ऐसा करने वाली कोई और नहीं, इनकी अपनी बेटी है। वो बेटी जिसकी हर ख्वाहिश वो पूरी करते आए थे। वो बेटी जो इन्हें बेटों की तरह अजीज थी। लेकिन इन्होंने ऐसा क्यों किया, इसका जवाब इन्हें कहीं से ना मिलता। इस तंग सी कोठरी में बंद हुए से जाने कितने पल, कितने घंटे, कितने दिन बीत गए थे। वो दरवाज़ा खटखटाकर अधमुई हो गई थी, मगर ना कोई इसके पास आता था, ना कोई इसकी सुनता था। चीख चीख कर इसका गला बैठ गया था। खाली पेट में मारे भूख के दर्द उठने लगा था। इसे कौन यहाँ लाया और क्यों, इसकी समझ में कुछ ना आ रहा था। बस यही याद था कि गेट पर खड़ी राना ने इसे पुकारा था और वो चली आई थी, और इसे गेट पर पहुंचने तक राना पिकअप वैन में बैठ चुकी थी। इससे पहले कि वो कुछ पूछती, इसे वैन के अंदर घसीट लिया गया था। इसने चीखने की कोशिश भी की थी, मगर किसी ने इसे मुंह पर जोरदार हाथ जमा दिया था और वो होश और खर्द की दुनिया से बेगाना हो गई थी। होश आया तो वो इस खाल कोठरी में कैद थी। सब घर वाले इसकी खातिर किस कदर परेशान होंगे, क्या समझ रहे होंगे। और वो राना, शायद वो राना नहीं थी। राना का धोखा हुआ था इसे। अगर राना होती तो गेट पर ही खड़ी रहती। यूं गाड़ी में छुपकर बैठने की क्या ज़रूरत थी इसे? और फिर वो ऐसा क्यों करती? वो तो इसकी दोस्त थी, गहरी दोस्त। इसको इससे क्या दुश्मनी हो सकती है? मगर फिर ये इसका दिमाग माफ होने लगता। कुछ समझ में ना आता तो फूट फूट कर रोने लगती। ये इसके साथ क्या हुआ था? पता नहीं कौन सुहा दिन था जब एक दिन अचानक कॉल कोठरी का दरवाज़ा खुला। इसने घुटनों पर रखा सर उठाया। हमारे नखात के इससे सर भी ना उठाया जा रहा था। मंदी मंदी आंखों से अंदर आने वाले को देखने की कोशिश की, मगर पहचानने में नाकाम रही। आने वाला इसके करीब आन बैठा। कैसी हो गानो जान? इतनी मीठी, इतनी हमदर्द आवाज़। वो चौंकी। आवाज़ सुनी हुई मालूम होती थी। इसने जहन पर जोर देकर याद करना चाहा, मगर नाकाम रही। मान डियर, इसे उठने में मदद दो, इसने पीछे मुड़कर किसी से कहा, और दो मजबूत हाथों ने इसे किसी गुड़िया की तरह उठाकर खड़ा कर दिया। नगाहत से वो लड़खड़ाने लगी। अरे ये तो हद से ज़्यादा नाजुक है मान डियर,
کھلکھلاتی ہنسی گونجی۔ غانیہ نے گرنے سے بچنے کے لیے دیوار کا سہارا لینا چاہا تو پیچھے کسی کے سینے سے جا ٹکرائی۔ وہ ڈر کے آگے ہوئی اور تب اس کی نظر سامنے موجود شخصیت پر جا پڑی۔ آنی، اس کے لبوں سے ہلکی سی چیخ برآمد ہوئی۔ پہچان لیا؟ وہ ہنسی ہوئی اس کے قریب آ گئی۔ بڑی دیر لگاتی ہو ڈیئر پہچاننے میں؟ انہوں نے انگلی سے ٹھوڑی اٹھائی۔ آنی میں، اس نے خشک ہوتے ہونٹوں پر زبان پھیری۔ میں غانیہ ہوں آنی، اور پتہ نہیں کون مجھے یہاں لے آیا۔ میرے گھر والے پریشان ہوں گے، پلیز آنی مجھے یہاں سے لے چلیں پلیز۔ وہ رونے لگی۔ چلو مان، لے چلو، اس سے یاد کرے گی۔ مان نے حکم کی تعمیل فوراً کی، اس کے بازو کو مضبوطی سے تھاما اور آنی کے پیچھے چلنے لگا۔ ایک طویل راہداری سے گزر کر وہ ایک وسیع ہال میں داخل ہوئی۔ یہاں پر صرف ایک کرسی تھی اور کچھ نہ تھا۔ آنی پہلے ہی جا کر اس کرسی پر بیٹھ گئی۔ مان اس کے بازو پکڑے مؤدب کھڑا ہو گیا۔ آنی چند لمحے بغور اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر اپنا پرس کھولا اور اس میں سے ایک لفافہ نکال کر بڑھایا۔ مان ڈارلنگ، اس میں تمہارا اور غانیہ ڈارلنگ کا پاسپورٹ ہے۔ جمعے کی شام کو تمہارا نکاح ہوگا اور اتوار کو تمہاری فلائٹ ہے۔ مانچسٹر میں فلیٹ بک ہے باقی۔ وہ تھوڑا رکی، غانیہ کے چہرے پر نظر ڈالی جو منہ پہ ہاتھ رکھے حیرانی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ دوبارہ مان کی طرف متوجہ ہو گئی۔ باقی معاملات تمہیں رانا سمجھا دے گی۔ یہ تمہارا پہلا امتحان ہے، اگر تم اس میں پاس ہو گئے تو تمہیں تمہاری توقع سے زیادہ ملے گا۔ ان کے سرخ ہونٹوں پر بڑی پرامید مسکراہٹ تھی۔ یس میڈم۔ مان مؤدب ہو کر جھکا۔ اسی دم غانیہ جیسے ہوش میں آئی۔ آنی، وہ چیخی۔ کیا کر رہی ہیں آپ؟ آنی، میں غانیہ ہوں، آپ مجھے بیٹی کہتی تھیں آنی، میں رانا کی دوست ہوں۔ آنی پلیز مجھے جانے دیں، سب لوگ پریشان ہوں گے، پلیز آنی ایسا مت کریں۔ اس نے خود کو مان کی گرفت سے آزاد کرنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکی۔ وہ مضبوط شکنجے میں تھی۔ اب یہ تمہاری ہے، سنبھالو اسے، آنی معنی خیزی سے کہتی چلتی۔ آنی، آنی، وہ مچل مچل کر چیخنے لگی مگر وہ انسنی کرتی ہال سے باہر نکل گئی۔ چھوڑو مجھے ذلیل آدمی، رانا ٹھیک کہتی تھی، تم وہ اس کے سینے پر مکے برساتی برساتی اسی کی باہوں میں جھول گئی۔ میں نے سمجھایا تھا اسے سارم، وہ اچھا آدمی نہیں تھا، میں نے بہت منع کیا تھا اس سے مگر اس کے سر پر محبت کا بھوت سوار تھا۔ میں نے اسے یاد دلایا کہ وہ ایک ایسے آدمی سے منسوب ہے جو اس سے بے پناہ محبت کرتا ہے، مگر اس نے انتہائی نفرت سے کہا کہ وہ صرف اپنی محبت کی پرواہ کرتی ہے۔ وہ جانتی تھی کہ گھر والے کبھی اس کی شادی تم سے ختم کر کے اس فرائیڈے سے نہیں کریں گے، شاید اس لیے اس نے یہ قدم اٹھا لیا۔ پاگل لڑکی، بھلا یہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے پیرنٹس اتنے برے تو نہ تھے، اس کی ضد مان ہی لیتے مگر کون سمجھاتا اسے؟ اس نے افسردگی سے چپ بیٹھے سارم کو دیکھا، پھر اپنی ڈائری کھولنے لگی۔ یہ دیکھو، یہ تصویر اس رات کی ہے۔ میرے منع کرنے کے باوجود اس رات پارٹی میں گئی تھی اور صبح 4:30 بجے واپس آئی تھی۔ مجھے صبح صبح گھر جانا پڑا، واپس آئی تو بات ادھوری چھوڑ کر تصویر سارم کے سامنے کی۔ غصے سے اس کی رگیں تن گئی۔ اتنے اچھے ہیں آپا اور بھیا، پتہ نہیں اس کی تربیت میں کہاں کمی رہ گئی، اور اگر میں ناپسند تھا تو انکار کر ڈالتی، بلکہ شاید وہ اس کا اظہار ہی تو تھا ناپسندیدگی کا۔ کبھی مجھ سے بات نہیں کی، میرے جذبوں کا مذاق ہی اڑایا اس نے۔ ہمیشہ پاگل تھا میں، الو۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے سر کے بالوں کو نوچا۔ ہم سارے پاگل ہی ہوتے ہیں کیپٹن سارم، کبھی پہچان ہی نہیں پاتے۔ رضا کی آواز میں گہرا ملال شامل ہو گیا۔ سارم بہت ٹوٹا بکھرا لگ رہا تھا۔ جس دن رانا نے اسے فون پر بتایا تھا غانیہ کے متعلق، اس کے وجود کے پرخچے اڑ گئے تھے۔ اسے تو کئی دن یقین ہی نہ آیا تھا کہ غانیہ ایسا کر سکتی ہے، اور پھر جب یقین آنا شروع ہوا تو جیسے سب کچھ ختم ہو گیا۔ وہ تو پہلے ہی تنہا تھا، ممی ڈیڈی کے مرنے کے بعد غانیہ کی محبت ہی تو تھی جس کے سہارے وہ زندہ تھا، اور غانیہ نے کیسے اس کے وجود کو رون ڈالا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے تنہا ہو گیا ہو، کوئی اس کا ہمدرد نہیں جس کے کندھے پر وہ سر رکھ کر رو سکے۔ سنو رانا، مجھ سے شادی کرو گی؟ اس نے ایک دم ہی کہا تھا، اور رانا مارے حیرت کے کئی ثانیے پلک جھپکے بنا اسے دیکھے گئی۔ اتنی جلدی، اتنی آسانی سے وہ مراد پا لے گی؟ اس کا خیال تھا کہ اسے بہت محنت کرنا پڑے گی سارم کو اپنی طرف مائل کرنے میں، اسے شادی پر راضی کرنے میں، مگر سب کچھ اتنا اچانک ہو گیا تھا کہ ایک لمحے کو تو اس کے حواس ہی شل ہو گئے تھے۔ میں اکیلا ہوں رانا، مجھے سہارا چاہیے، میں ٹوٹ گیا ہوں، مجھے سمیٹ لو۔ وہ رونے لگا۔ رانا نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں سارم، تمہارے تمام دکھ تمام درد سمیٹ لینے پر بخوشی رضامند ہوں، یقین کرو میرا۔ سارم نے تشکر بھری نظروں سے اسے دیکھا، پھر اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ غانیہ اگر اپنی خوشیوں کو پانے کے لیے ان سب کے دلوں کو رون گئی تھی تو اسے کیا ضرورت تھی جوگ لینے کی؟ بلکہ رانا سے شادی غانیہ کے لیے سزا ہوگی، اس سوچ نے اسے بے حد شانت کر دیا۔ شانت تو رانا بھی ہو گئی تھی۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں تم جیسے کمینے سے شادی کر لوں گی تو یہ خیال دل سے نکال دو، اس نے چیخ کر کہا تھا۔ ادھر اس کی بات کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی تھی۔ خاموشی سے جوتے پالش کرنے کا فریضہ سر انجام دیا جاتا رہا۔ تم گونگے ہو، بہرے ہو یا اندھے؟ اسے مزید غصہ آیا۔ محترمہ، اس نے ایک جوتا نیچے رکھ کر دوسرا اٹھایا، اس پر ایک نظر ڈالی اور پھر گویا ہوا۔ چیخنے چلانے سے کوئی فائدہ نہیں سوائے اس نقصان کے کہ تمہارا گلا بیٹھ جائے، اس لیے خاموشی سے کل کا انتظار کرو۔ ویسے بھی جب لڑکیاں مایوں بیٹھ جائیں تو دلہا سے یوں سر جھاڑ منہ پھاڑ گفتگو نہیں فرمایا کرتی۔
اس کی مسکراہٹ غانیہ کو تپا گئی۔ میں تمہارا سر پھاڑ دوں گی اگر میرے قریب آئے۔ کون قریب آ رہا ہے؟ محترمہ میں بڑا اصول پرست آدمی ہوں، جب تک قریب آنے کے سارے حقوق حاصل نہ کر لوں قریب نہیں آؤں گا۔ اس نے دوسرے جوتے سے فراغت پائی، پالش کی ڈبیا بند کی، جھکی نظریں دو نازک پیروں پر جا کر ٹھہر گئیں۔ مزید کچھ کہنے سے قبل ہی اس کے بالوں کو مٹھی سے جکڑ لیا گیا۔ تم جاہل، کیا سمجھتے ہو اپنے آپ کو؟ بولو۔ بال چھڑا کر دو زانوں بیٹھی اس پر مکے برسانے لگی۔ وہ یوں ہی بیٹھا آرام سے مکے کھائے گیا۔ فولاد کا بنا تھا شاید، وہی تھک کر رک گئی۔ آنکھوں میں ڈھیر سا پانی اتر آیا تھا۔ دیکھو مجھے جانے دو، فار گاڈ سیک، میرے گھر والے پریشان ہوں گے، لوگ کتنی باتیں بنا رہے ہوں گے، آخر میں نے کیا بگاڑا ہے تم لوگوں کا؟ کیوں کر رہے ہو یہ سب؟ خدا کے لیے مجھے جانے دو۔ وہ ہاتھ جوڑے التجا کرنے لگی۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر باہر چلا گیا۔ اس نے بے بسی سے اس کے جوتے اٹھا کر سامنے دیوار پر دے مارے، پھر گھٹنوں میں سر دیے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ اس کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتی تھی؟ شام میں آنی پھر اس کے پاس آئی، وہ جہاں تک التجائیں کر سکتی تھی کی، روئی، چیخی، چلائی، لیکن وہ مسکراتی رہیں، ارمغان سے باتیں کرتی رہیں۔ جاتے ہوئے اس کے سر پر تھپکی دے کر کہنے لگی، ریلیکس غانیہ ڈارلنگ، 2-4 دن کی تو بات ہے، پھر تم نے ہواؤں کے دوش پر ہی رہنا ہے۔ اس قدر عیش تمہارے منتظر ہیں کہ تمام عمر میرے لیے دعائیں کرو گی۔ نہیں چاہیے مجھے عیش، اب مجھے گھر جانے دیں۔ اس نے ان کا ہاتھ زور سے جھٹکا۔ انہوں نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ اسے سمجھاؤ مان، ہم اس طرح کی بد تہذیبی برداشت نہیں کرتے۔ ایک حقارت بھری نظر اس پر ڈال کر وہ باہر چلی گئی۔ سمجھ تو آ گئی ہوگی خاتون محترمہ، اب ایسا کریں یہ کھانا کھا لیں، مجھے کل کے لیے کچھ انتظام کرنا ہے۔ کھانے کی ٹرے اس کے آگے رکھ کر حکم صادر کیا، مجھے بھوک نہیں ہے اور میں بھوکی ہی مروں گی۔ آپ کی خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی، سمجھے آپ؟ اس نے ٹرے پرے لٹکا دی۔ ارمغان نے ٹرے واپس اٹھا لی۔ آپ تو اس طرح نخرے کر رہی ہیں، باتیں سنا رہی ہیں جیسے کسی عزیز رشتہ دار کے گھر آئی ہوں، مرضی کے خلاف آپ کو روک لیا گیا ہو اور آپ ناراض ہو کر نخروں پر اتر آئی ہوں۔ محترمہ غانیہ عثمان، آپ مغویہ ہیں، یہاں اس اتنی بڑی حویلی میں قید رکھا گیا ہے آپ کو۔ بہتر یہی ہے کہ آپ بھاگ جانے کا خیال دل سے نکال دیں، بھول جائیں آپ کون ہیں کیا ہیں، کل سے آپ کی نئی زندگی شروع۔ آف بڑی زور سے آ کر لگا تھا گلدان۔ اس نے غصیلی نظروں سے غانیہ کو دیکھا جو دوسرا گلدان تھامے تیار بیٹھی تھی۔ وہ کراتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے قریب آ گیا، بے حد قریب۔ غانیہ کے ہاتھ سے گلدان چھوٹ گیا۔ مارے خوف کے وہ سانس لینا ہی بھول گئی۔ چٹاک کی زوردار آواز آئی اور اس کا بھاری مردانہ ہاتھ اس کے گال پر نشان چھوڑ گیا۔ آئندہ میں نے تمہاری آواز سنی تو گلا گھونٹ دوں گا، سمجھی؟ سرخ انگارہ آنکھیں اس پر گاڑے اس نے چبا چبا کر کہا۔ وہ گال پہ ہاتھ رکھے اس سے بس دیکھتی رہ گئی۔ ساری آوازیں کہیں اندر ہی ڈوب گئیں۔ اس نے چیخنا چاہا، چیخ نہ سکی۔ سرخ انگارہ آنکھیں ہر طرف نظر آ رہی تھی۔ وہ اس کے اتنے قریب کھڑا تھا، کچھ بھی کر سکتا تھا، مگر اس میں حرکت کرنے کی ہمت ہی نہ رہی تھی۔ وہیں بیٹھے بیٹھے اس نے رات بتا دی تھی۔ صبح جب ارمغان اندر آیا تو اسے یوں بیٹھے دیکھ کر ٹھٹکا، دیوار سے ٹیک لگائے پلکیں موندے وہ اسے اسی پوزیشن میں بیٹھی ملی تھی۔ او خدایا، کہیں مر مرا تو نہیں گئی؟ خوف سے اس کا دل دھڑکا، وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا، پیشانی پر ہاتھ رکھا، وہ تپ رہی تھی۔ او نو، اس نے جلدی سے اسے سیدھا لٹایا، وہ بے سود تھی۔ اس نے فوراً آنی کا نمبر ملایا اور ساری صورتحال بتائی۔ تم اسے کوئی ٹیبلٹ دے دو، نہ تو ڈاکٹر کو وہاں لایا جا سکتا ہے اور نہ ہی اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کا رسک لے سکتے ہیں ہم۔ آنی کی بات سے وہ بھی متفق تھا۔ پھر اس نے خود ہی پانی کی پٹیاں غانیہ کے ماتھے پر رکھیں، بخار کی ٹیبلٹ بھی دی۔ شام تک بخار اترا تو نہیں، کم ضرور ہو گیا تھا، مگر وہ بولی نہیں تھی، حتیٰ کہ جب آنی چند لوگوں کے ساتھ آئی، اس کا حال پوچھا، وہ تب بھی یوں ہی خاموشی لیٹی رہی۔ انہوں نے کچھ دیر ارمغان سے باتیں کی، پھر سب کو لے کر باہر چلی گئی۔ وہ دھیرے سے چلتا اس کے قریب آ گیا۔ غانیہ نے منہ دوسری سمت کر لیا۔ وہ بیڈ کی پٹی کے ساتھ دو زانوں بیٹھ گیا۔ دیکھو غانیہ، غور سے میری بات سنو اور سمجھنے کی کوشش کرنا۔ اس کی آواز بہت دھیمی تھی۔ اس وقت نکاح نامے پر سائن کر دینا بغیر کسی حجت کے بعد، میں جو تم چاہو گی ویسا ہی ہوگا، میرا اعتبار کرنا پلیز۔ تمہارے یہاں سے نکلنے کی یہی ایک صورت ہے۔ وہ بات مکمل کر کے کھڑا ہو گیا۔ آخری جملے پر اس نے پلٹ کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اعتماد کا رنگ واضح تھا، اور اگر تم نے کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تو مجھے دوسرا طریقہ بھی آتا ہے۔ اس کی آواز اور لہجہ یکدم ہی بدل گیا۔ ارمغان، باہر چلو تم۔ آنی کی آواز نے غانیہ کے وجود میں سرد لہر سی دوڑا دی۔ یک بیک اسے عدم تحفظ کا احساس ہوا۔ اس نے جاتے ہوئے ارمغان کو دیکھا اور پھر آنی کو۔ وہ کچھ کاغذات اٹھائے اس کے سر پر کھڑی تھی اور ساتھ میں دو اور آدمی۔ لو غانیہ ڈارلنگ، اس پر سائن کر دو۔ انہوں نے کاغذات اس کے سامنے کیے۔ اس نے بے بسی سے ہونٹ کاٹے۔ نہیں، وہ کاغذات پر سائن نہیں کرے گی، وہ اس قدر کھلونا نہیں بنے گی۔ باہر نکلنے کی یہی ایک صورت ہے۔ کچھ دیر پہلے کا کہا گیا جملہ اس کے کانوں سے ٹکرایا، اور پھر جیسے لمحوں میں اس نے فیصلہ کر لیا، اس نے آنی کے ہاتھ سے پین پکڑا اور سائن کرنے شروع کر دیے۔ مبارک، ایک مرحلہ بخیر و خوبی نپٹا، آنی نے مسرت سے کہتے ہوئے اس کی پیشانی چومی۔ اسے عجیب سی کرائیت محسوس ہوئی۔ انمول چیزوں کو پانے کے لیے کچھ زیادہ ہی تردد کرنا پڑتا ہے۔ بہرحال اتوار کو تمہاری فلائٹ ہے، ٹھیک ہو جاؤ۔ وہ کاغذات سمیٹتی چلی گئی۔ غانیہ جواب بھیجے آنسو پیے بیٹھی تھی، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہ کیسے مرحلے آ گئے تھے بے بسی کے؟ وہ زبردستی کسی اور کی بنا دی گئی تھی۔
اب سے ایک لمحہ پہلے اور بعد میں اس کی حیثیت میں کتنا فرق آ گیا تھا۔ وہ ٹوٹلی اس ظالم شخص کے قبضے میں آ گئی تھی۔ پہلے تو جانے اس کی شرافت نے اس کو کسی بھی غلط قسم کی حرکت سے باز رکھا تھا، مگر اب تو اس نے تمام حقوق حاصل کر لیے تھے۔ زبردستی ہی صحیح، اس نے خود نکاح نامے پر سائن کر کے اپنا آپ اس کی تحویل میں دیا تھا۔ اب وہ مکمل اس کے رحم و کرم پر تھی۔ جانے کب تلک سوچ سوچ کر روتی رہی۔ آنی نے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے ایک ایسا غلط طریقہ اختیار کیا تھا، اس کے ماں باپ کو ہمیشہ کے لیے رسوائی بخش دی تھی، اس کی ساری زندگی تباہ کر دی تھی، محض ارمغان کو اس کی محبت دلانے کے لیے۔ اور وہ رانا بھی ٹھیک ہی کہتی تھی کہ ارمغان پکا بدماش ہے۔ ارے یہ رانا ہے کدھر؟ اسے تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ آنی نے اسے یوں اغوا کر لیا ہے۔ اس دن آنی ذکر تو کر رہی تھی، وہ ٹھیک طرح سے سن نہیں پائی تھی۔ کاش کہیں سے وہ ہی آ جائے، اسے نکال تو لے گی یہاں سے، اور پھر وہ، اور نہیں تو کم از کم اس کے گھر ہی اطلاع کر دے گی، اور سارم بھی کچھ نہ کچھ تو کرے گا ہی اس کے لیے۔ میڈم منہ میٹھا کر لیجیے۔ ارمغان مٹھائی کی پلیٹ تھامے کھڑا تھا۔ اس نے خاموشی سے آنسو پونچھے اور دوسری طرف منہ کر کے لیٹ گئی۔ دل کے دھڑکنے کی رفتار ایک دم ہی تیز ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے، نہیں تو نہ صحیح، میں تو کروں گا، آخر کو میری شادی ہوئی ہے، خوشی کی بات ہے۔ وہ بیڈ کی پینتی پر بیٹھا، وہ فوراً ہی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کمرے میں بیٹھنے کے لیے اور بھی چیزیں ہیں، وہ تڑک کر بولی تھی۔ ہیں تو؟ اس نے سر ہلایا، مگر سچویشن کے حساب سے اس وقت مجھے یہی ہونا چاہیے۔ غانیہ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس کی زمائنی بات پر کچھ لمحے تو وہ بول ہی نہ سکی، پھر جیسے خود پر قابو پا کر اس نے تکیہ اٹھایا اور بیڈ سے نیچے اتر آئی۔ وہ مسکرایا۔ وہ کیا ہے کہ آپ چاہیں یہ تکیہ اٹھا کر دنیا کے دوسرے کونے میں بھی چلی جائیں، میرے حقوق جوں کہ توں آپ پر رہیں گے۔ دل جلانے والا لہجہ تھا اس کے کمینے پن پر۔ اسے غصہ ہی تو آ گیا۔ کون سے حقوق؟ زبردستی کی شادی کو میں نہیں مانتی۔ آپ بھول رہی ہیں، آپ نے اپنی خوشی سے ورثہ و رغبت سائن کیے ہیں، کسی نے آپ کی کنپٹی پر پستول نہیں رکھا تھا۔ مٹھائی سے چغل کرتے ہوئے اس نے بڑی گہری نظریں اس پر ڈالیں۔ آپ اپنی کئی بات سے مکر رہے ہیں، دھوکہ کر رہے ہیں آپ۔ وہ اس کی کھلم کھلا بے ایمانی پر روحانسی ہو گئی۔ دھوکہ؟ وہ زور سے ہنس پڑا۔ ڈیئر خاتون، ہر کوئی دھوکے باز ہی تو ہے۔ رانا، آنی، سارم، فہد، سب کے چہرے پر ماسک چڑھے ہوئے ہیں، اور ڈیئر خاتون، آپ تو جانتی ہی نہیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے اور کیا ہونے والا ہے۔ آئیے آج میں آپ کو بتاؤں سب کچھ۔ رانا آپ کی بہترین دوست ہے نا، آپ کی رازدار بھی۔ ساری گیم کا سب سے اہم پرزہ ہے وہ۔ رانا اور آنی کا آپس میں کوئی رشتہ نہیں ہے، میرا مطلب ہے خونی رشتہ، لیکن آنی کا بزنس اسی پر چلتا ہے۔ آپ کو تو شاید یہ بھی پتہ نہیں کہ آنی کا بزنس کیا ہے۔ آنی بیرون ملک لڑکیاں اسمگل کرتی ہیں، خوبصورت بے سہارا لڑکیاں ضرورت مند گھروں سے بھاگی ہوئی۔ آنی کے سماجی اداروں میں ان لڑکیوں کو پناہ دی جاتی ہے، پھر بیرون ملک بہتر ملازمت کا جھانسا دے کر انہیں باہر اسمگل کر دیا جاتا ہے، جہاں سے وہ منہ مانگی قیمت وصول کرتی ہیں۔ رانا ان کے اس بزنس میں لڑکیاں لانے کا کردار ادا کرتی ہیں۔ یونیورسٹی سے کالجوں سے چلتے پھرتے خوفزدہ لڑکیوں کا انتخاب کر کے انہیں خاص پلاننگ کے تحت آنی تک پہنچانا اس کا کام ہے۔ تمہارے ساتھ مشکل یہ ہوئی کہ تم خوبصورت تو بہت تھی، مگر باقی ساری خوبیاں تم میں نہ تھیں، یعنی نہ ضرورت مند، نہ گھر سے بھاگی ہوئی، نہ معاشرے کی ستائی ہوئی، اور نہ ہی بے سہارا۔ منگنی تمہاری ہو چکی تھی، کوئی مسئلہ نہ تھا، اس لیے تمہیں شیشے میں اتارنا خاصا مشکل تھا۔ اوپر سے ہوا یوں کہ رانا کو محبت ہو گئی کیپٹن سارم رضا فاروقی سے، سو باقاعدہ خصوصی پلاننگ کے تحت سارم کو تم سے بدگمان کیا گیا۔ فہد کے ساتھ تمہاری کئی خفیہ تصاویر اتاری گئیں، جو کہ سارم تک کسی بھی ذریعے سے پہنچائی گئیں۔ سارم کو تم سے ملنے سے باز رکھنے کے لیے رانا نے تمہاری جھوٹی محبت کی کہانیاں سنائیں۔ وہ یونیورسٹی ملنے آتا اور رانا تمہارا انکار اس تک پہنچاتی، ہمدردی جتاتی، اس کے ساتھ آؤٹنگ پر چلی جاتی۔ وہ فون کرتا، رانا اٹینڈ کرتی رہی، تمہیں خبر تک نہ ہوئی تمہارے ساتھ کیا ہوا۔ اور جس روز رانا تمہیں آنی کے ہاں پارٹی میں چھوڑ کر غائب ہوئی تھی، اس روز ان کی پلاننگ بے حد خطرناک تھی۔ وہ تو میں تمہیں ہاسٹل چھوڑ آیا، ورنہ آج تم بالکل خالی ہاتھ ہوتی۔ خیر، رانا کی پلاننگ کامیاب رہی، سارم تم سے بالکل بدگمان ہو گیا۔ ادھر سعد نے آنٹی کو بتایا کہ فوری طور پر ایک کیب باہر پہنچانی ہے، اور اس کیب میں غانیہ عثمان کا ہونا ضروری ہے، سو تمہیں اغوا کروایا گیا۔ ادھر پچھلی بار جانے والی کیب میں سے چند لڑکیوں نے سفارت خانے جا کر سب ماجرا کہہ سنایا، اور رانی کو مصیبت پڑ گئی۔ اب ان کی پلاننگ یہ ہے کہ وہ ایک ایک لڑکی کو باہر بھجوائیں، بمیں اس کے شوہر کے پیپر میرج کے بعد دونوں کو بیچ دیا جائے، وہاں جا کر نام نہاد شوہر طلاق دے دے، اور تمہاری خوش قسمتی کہ میرا انتخاب تمہارے لیے ہوا۔ میں برا ہوں، مگر اتنا بھی نہیں، کم از کم اتنا غیرت مند تو ہوں کہ اپنی بیوی کی حفاظت کر سکوں۔ بہرحال ایک خبر اور بھی ہے، آج ہی رانا اور سارم کی شادی ہے، اور پرسوں رانا اپنے والدین سے ملنے مانچسٹر جا رہی ہے، اور میں اور تم بھی وہیں جا کر رانا کے والدین سے ملیں گے۔ اب تم آرام کرو، صبح ملیں گے۔ وہ مسکراتا باہر نکل گیا، اور ان انکشافات نے جیسے اس کا دماغ سن کر دیا تھا، وہ شوق زدہ کیفیت میں بیٹھی رہ گئی تھی۔ اگلا سارا دن وہ غائب رہا، جانے کہاں وہ بھوک بخار اور خوف سے سکڑی ایک کونے میں لگ کر بیٹھی رہی۔ رات 9 بجے کے قریب وہ کھانا لے کر آیا۔ سوری یار، تمہیں بھوکا رہنا پڑا، یہ کھا لو، پھر ہمیں چلنا ہے فوراً۔ کہاں؟ یہ وہ نہ پوچھ سکی، بس سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ کوئی سوال نہیں، بس 10 منٹ ہیں، کھانا کھاؤ اور تیار ہو جاؤ۔
وہ حکم صادر کرتا باہر نکل گیا۔ بھوک تو بہرحال لگی تھی، اس نے تھیلے میں سے روٹی اور کباب نکالے اور کھانے لگی۔ پھر اس کے حکم کے مطابق منہ ہاتھ دھو کر برش بھی کر لیا۔ خبر نہیں اب اس کی منزل کہاں ہے۔ وہ ہاتھوں سے کپڑوں کی سلوٹیں دور کر رہی تھی جب وہ بیگ اٹھائے اندر آیا۔ اس میں تمہارے لیے کچھ چیزیں ہیں، چلیں؟ اور وہ اس کے پیچھے چل دی۔ بہت طویل اور اندھیرا راستہ تھا، اس سے چلنا دشوار ہو رہا تھا۔ کئی بار وہ تھک کر بیٹھی، کئی بار ارمغان نے سہارا دے کر اٹھایا۔ بالآخر وہ پلیٹ فارم پر جا پہنچے۔ گاڑی کھڑی تھی، ارمغان نے اسے گاڑی میں بٹھا کر بیگ تھمایا۔ یہ گاڑی سیدھی تمہارے شہر جائے گی، میں نے پوری بوگی بک کرا دی ہے، کوئی ادھر آئے جائے گا نہیں۔ اسٹیشن سے رکشہ پکڑنا اور سیدھی گھر جانا، وہ لوگ تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ میں نے انہیں سب کچھ بتا دیا، اگرچہ نکاح ہونے سے قبل تک میرا ارادہ وہی تھا جو آنی کا تھا، لیکن اب باقی اس بیگ میں کچھ چیزیں ہیں، اگر چاہو تو کام میں لے آنا، ورنہ میرے ایڈریس پر بھجوا دینا۔ ایڈریس اس میں ہے، اور زندگی میں کبھی تھک جاؤ، تنہا ہو جاؤ تو آواز دے لینا۔ اوکے، خدا حافظ۔ سب کچھ سمجھا کر اس کی کچھ سنے بغیر وہ دروازہ بند کر کے نیچے اتر گیا۔ وہ پیچھے تک آئی مگر تب تک وصل ہو گئی اور گاڑی نے رینگنا شروع کر دیا۔ وہ رات قیامت کی رات تھی۔ اس طرح کا خوفناک سفر اس نے پہلے کبھی نہ کیا تھا۔ کیسی عجیب ہو گئی تھی اس کی زندگی۔ امی، ابا جی، انیکا، ہادیہ سب اس سے بار بار مل رہے تھے، پیار کر رہے تھے، کبھی ہنس رہے تھے، کبھی رو رہے تھے، اور اس کے تو آنسو ہی نہ تھم رہے تھے۔ ایک دوست نے اتنا بڑا دھوکہ دیا تھا، اس کی ساری زندگی داؤ پر لگا دی تھی۔ کیسے کیسے بہروپ ہیں انسانوں کے۔ وہ رو رو کر سب کچھ بتا رہی تھی۔ صبح ہی وہ پہنچی تھی، اس کی ایک دستک پر دروازہ کھلا تھا اور اس کے اندر داخل ہوتے ہی سب کے سب اس سے لپٹ گئے تھے۔ اس کے یوں بخیر و عافیت لوٹ آنے پر سب کس قدر خوش تھے۔ شام میں سبیکہ، بجو اور فرح بھائی بھی چلے آئے تھے۔ مجھے یقین تھا میری بہن بے قصور ہے۔ بجو نے کتنی دیر اسے ساتھ لپٹائے رکھا تھا۔ سائرہ نہیں ملنے آئی، کیا اسے پتہ نہیں چلا؟ رات جب وہ سونے کے لیے لیٹی تو اس نے ہادیہ سے پوچھا، صبح خود ہی جا کر مل آنا، خوش ہو جائے گی۔ پھر وہ کتنی دیر بیتی دنوں کی باتیں کرتی رہی۔ اذیت، دکھ، لوگوں کے رویے، ان کی سوچ، ہادیہ نے اس پر واضح کر دیا تھا کہ وہ لوگوں سے کسی بہتر رویے کی امید نہ رکھے، اپنا حوصلہ بلند رکھے۔ اب اسے بہت زیادہ ہمت کی ضرورت تھی، بہت بڑے ظرف کی، اور وہ خود کو ذہنی طور پر تیار کر بھی چکی تھی۔ لیکن صبح جب وہ سائرہ سے ملنے گئی تو چچی اس قدر بے رخی سے پیش آئیں کہ بیٹھنے تک کو نہیں پوچھا، صحن میں ہی کھڑے کیے رکھا۔ سائرہ کہیں اندر تھی۔ چچی نے آواز دے کر غانیہ کے آنے کا بتایا، پھر بھی وہ فوراً ہی نہیں آئی۔ کافی دیر بعد آئی، ہاتھ میں ڈائجسٹ تھامے۔ تم کب آئی غانیہ؟ رسمی سا لہجہ، جیسے وہ کئی مہینوں بعد نہیں بلکہ چند لمحوں بعد ملی ہوں۔ لیکن چند لمحوں بعد کا ملنا بھی تو ایسا نہیں ہوتا تھا۔ کھڑی کیوں ہو، آؤ بیٹھ جاؤ۔ اس نے برآمدے میں پڑا مورا اس کے قریب لا کر رکھا اور خود ستون سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ غانیہ نے ایک نظر مورے پر ڈالی، دوسری سائرہ پر، پھر زبردستی کی مسکراہٹ چہرے پر لا کر بولی، نہیں میں چلوں گی، تم سے ملنے آئی تھی۔ اچھا، خدا حافظ۔ وہ دروازے کی طرف بڑھی۔ سائرہ نے مروتاً بھی کچھ نہیں کہا، باہر نکلتے ہوئے مڑی۔ آؤ گی تم؟ جانے کس امید کے تحت پوچھا تھا اور سائرہ نے ٹکا سا جواب دیا تھا، ابھی تو ٹائم نہیں ہے، فرصت ملے گی تو دیکھوں گی۔ اور وہ آنسو پیتی خاموشی سے چلی آئی تھی۔ یہی گلی تھی، ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک دونوں اطراف میں اس کے چچاؤں پھوپھیوں کے گھر تھے۔ ان سب کا بچپن انہی گلیوں میں کھیلتے گزرا تھا۔ داخلی بڑے دروازے سے لے کر ان کے گھر تک ایک رونق تھی جو ہمیں وقت لگی رہتی تھی۔ برسات کے موسم میں سب کے سب مشترکہ برآمدوں میں بیٹھ کر ساون کا لطف اٹھایا کرتے۔ اندر عورتیں پکوان تلا کرتی، نوجوان پارٹی بارش میں بھیگتی پکوان کا لطف اٹھایا کرتی، مرد حضرات اپنے قصے لے بیٹھتے، بچوں کی اپنی بھاگ دوڑ، سب گھر والوں کے بیچ ایک چھوٹی سی دیوار کا ہی تو فاصلہ تھا۔ یہ فاصلہ بھی دادا جان نے خود تعمیر کروایا تھا اپنی زندگی میں ہی۔ وہ اولاد کو ان کا الگ الگ حصہ دے گئے تھے تاکہ بعد میں لڑائی جھگڑا ان کے خاندان میں پھوٹ نہ ڈلوا دے، اور یہ ایک درست اقدام تھا۔ سب اپنی اپنی جگہ مطمئن، ایک دوسرے کے دکھ میں برابر کے شریک تھے۔ اس کی پورے خاندان میں صرف سائرہ سے دوستی تھی، اور خوب گاڑی۔ دونوں ایک دوسرے کے بغیر لمحہ بھر نہ گزارتیں، باتیں کرنے بیٹھتیں تو گھنٹے گزر جاتے، شام سے رات ہو جاتی اور دونوں کو ہوش دلانا پڑتا۔ ان کی دوستی تو مثال تھی۔ پھر سائرہ کو کیا ہوا تھا؟ وہ کیوں اتنا بدل گئی تھی؟ وہ تو کہا کرتی تھی کچھ ہو جائے ان کی محبت میں فرق نہیں آئے گا، اور اب اس کرائسس میں جب اسے دوست کی ضرورت تھی سب اس سے آنکھیں چرا رہے تھے۔ یہ جو کچھ ہوا تھا اس میں اس کا اتنا ہی قصور تھا کہ اس نے ایک دوست پر اعتماد کیا تھا، اور اس اعتماد کے اعتبار کی اسے بہت بڑی قیمت چکانی پڑی تھی۔ وہ ہمیشہ کے لیے نامعتبر ٹھہرا دی گئی تھی، اچوت قرار دے دی گئی تھی۔ کتنے کاٹ ڈالنے والے تھے دل کو پھوپھی زہرا کے الفاظ۔ ہم کب کہتے ہیں کہ غانیہ اپنی مرضی سے گئی تھی، مگر بھیا لڑکی ذات تو ایک رات گھر سے باہر گزار دے تو، اور اس تو کے بعد وہ کیا کہنا چاہتی تھی واضح تھا۔ سائرہ کے رویے نے اسے اس قدر دل برداشتہ کیا تھا کہ وہ سارا دن روتی رہی تھی۔ ماریہ شام میں کھانا لے کر کمرے میں آئی تو اسے سمجھانے لگی، یہ ابتدا ہے اور تم ابھی سے حوصلہ ہار رہی ہو، ابھی تو روز تمہیں باتیں سننے کو ملیں گی، روز کیچڑ اچھلے گا، روز تمہاری روح داغدار کی جائے گی، روز تمہاری آنکھوں میں آنسو آئیں گے، تمہیں زندہ رہنے کے لیے زیادہ تگدو کرنا ہوگی۔ اب اٹھو، کھانا کھا لو۔ ہادیہ کی باتیں کڑوی مگر سچی تھی۔ خود کو مصروف کر لو، نہ کچھ سنو نہ سوچو۔
نوالے بنا بنا کر اس کو کھلاتی ہادیہ اس وقت اسے سب سے گہری دوست لگی۔ تم میری دوست ہو نا ہادیہ؟ اس نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ وہ ہنس دی۔ ہم سب بہنیں، امی ابا جی سب دوست ہی تو ہیں آپس میں، دوسری دوستیاں تو سب بیکار ہیں۔ سب سے مخلص رشتہ صرف اور صرف بہن بھائیوں کا، والدین کا ہے۔ ہم میں سے کسی ایک کی تکلیف ہم سب کی تکلیف ہے، کسی ایک کا دکھ سب کا دکھ ہے۔ مشکل میں برے وقت میں ہم سبھی ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ کوئی غیر نہ مدد کو آئے گا نہ ہاتھ بٹانے۔ ویسے بھی انسان خود اپنا سب سے بڑا دوست ہوتا ہے۔ اپنے بارے میں اچھا سوچو، اچھی رائے رکھو بس۔ لوگوں کا کیا ہے، ان کو تو کوئی نہ کوئی کہانی چاہیے ہوتی ہے۔ آخر تمہاری کہانی کل کوئی اور سو، اچھی اچھی باتیں سوچو۔ کل کیا ہوا بھول جاؤ، تمہیں اپنا کل کیسا بنانا ہے یہ سوچو۔ ہادیہ کی باتوں نے اس کو قدرے ریلیکس کیا تھا، مکمل طور پر نہیں، ہاں رفتہ رفتہ اس نے سب لوگوں کی باتوں کا اثر قبول کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اب اگر کوئی کچھ کہتا بھی تو وقتی طور پر وہ تھوڑی سی ٹینس ضرور ہوتی، پھر ہادیہ اور انیکا اسے دوسری باتوں میں الجھا دیتی۔ انیکا اس کا پورٹریٹ بنا رہی تھی، وہ پتھر بنی بیٹھی تھی۔ انیکا اپنی کلاس کی باتیں بھی سناتی جا رہی تھی اور ساتھ ساتھ ہدایت بھی کر رہی تھی کہ ہنسنا نہیں، اور وہ اس کی ہدایت پر پوری طرح عمل پیرا تھی کہ ہادیہ بوکھلائی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ سالم بھائی آئے ہیں کیا؟ وہ ایک دم سے کھڑی ہو گئی۔ انیکا نے بھی حیرت سے ہادیہ کو دیکھا۔ قسم سے وہ آئے ہیں، باہر امی کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، اور وہ بے خود سی ہو کر باہر بھاگی تھی۔ لاؤنج میں داخل ہونے سے پہلے اس نے ایک لمحہ سوچا، پھر باہر ہی رک گئی۔ میں شرمندہ ہوں آپا، مجھ سے بھول ہوئی، میں نے غانیہ کو سمجھنے میں غلطی کی، رانا کے بہکاوے میں آ گیا، مجھے کیا پتا تھا کہ وہ اپنا مطلب نکال رہی ہے۔ سالم کی شرمندہ سی آواز میں کہے گئے الفاظ اسے پل میں کتنا معتبر کر گئے تھے۔ سالم نے اس کی بے گناہی کا یقین کر لیا تھا، اب اور کوئی نہ بھی کرے اسے پرواہ نہیں تھی۔ اس نے کان اندر کی طرف لگا دیے۔ ہاں ٹھیک ہے۔ امی کا جواب بے حد روکھا تھا، اور ہونا بھی چاہیے تھا۔ یہی سالم تھا جو غانیہ کے اغوا ہونے کے بعد کتنی باتیں سنا کر گیا تھا، اس کی اور ساتھ کی تصویریں سارے خاندان کو دکھائی تھی، اور اپنے مظلوم ہونے کا خوب واویلا کیا تھا، اور کس قدر رعونت سے اپنی اور رانا کی شادی کا کارڈ دے کر گیا تھا۔ کیا وہ ساری باتیں بھلا دینے والی تھی؟ اور پھر اب اس کی معذرت کس کام کی تھی، اور کیوں کر رہا تھا وہ ایسی باتیں؟ میں غانیہ سے مل سکتا ہوں؟ امی کے لہجے کے روکھے پن کو محسوس کرنے کے باوجود اس نے پوچھا تھا، اور امی کے کچھ کہنے سے قبل ہی وہ پردہ اٹھا کر اندر داخل ہو گئی۔ السلام علیکم۔ اس نے سرخ ہوتے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے تھپ تھپاتے ہوئے سلام کیا۔ امی نے خاصی ناراضگی سے اسے دیکھا تھا، جبکہ سالم کی آنکھوں میں چمک آ گئی تھی۔ کیسی ہو غانیہ؟ اس نے کھڑے ہو کر پوچھا تھا۔ ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ میں بھی۔ غانیہ ہادی سے کہو چائے بھجوا دے۔ بالآخر امی کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اور انہوں نے سخت لہجے میں اسے باہر جانے کا حکم سنا دیا، اور وہ محسوس کر کے فوراً باہر آ گئی۔ ہادیہ پہلے ہی چائے بنا چکی تھی، اس نے غانیہ کے چہرے پر اتری خوشی دیکھ لی تھی۔ امی کا موڈ کیسا ہے؟ ہادیہ نے سرگوشی میں پوچھا۔ اچھا نہیں ہے، اس نے یوں کہا جیسے اسے زیادہ پرواہ بھی نہ ہو۔ میں چائے دے آؤں یا تم؟ ٹرالی لگا کر اس نے پوچھا۔ دے آؤ۔ وہ مڑ کر اپنے لیے چائے مگ میں انڈیلنے لگی۔ ہادیہ نے واپسی میں دیر لگا دی تھی، وہ دوبارہ انیکا کے پاس چلی آئی۔ چہرے کی بدلتی رنگت انیکا نے بھی فوراً محسوس کر لی تھی۔ کچھ کہہ رہا تھا سالم؟ اس نے پوچھا۔ غانیہ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اچھا، چہرے کے رنگ تو کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ انیکا نے ہنس کر چھیڑا، وہ بھی ہنس دی۔ لیکن غانیہ، اب وہ شادی شدہ ہے۔ انیکا نے فوراً ہی سمجھا دینا بھی ضروری سمجھا، اور غانیہ کے چہرے کے لو دیتے دیے ایک دم ہی بجھ گئے۔ وہ تو بھول ہی گئی تھی کہ اب سالم وہ پہلے والا نہیں ہے، وہ شادی کر چکا ہے، اور وہ بھی رانا سے۔ رانا کس بری طرح تباہ کیا تھا اس نے اسے، کتنی بہت ساری لکیریں اس کے چہرے پر رقم ہو گئی تھی۔ وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ آنکھوں میں آئی برسات برسانے کے لیے وہ کس قدر خالی ہاتھ تھی۔ انیکا نے اپنے کمرے کی صفائی کی تھی، پرانے رسالے، اخبار، رنگوں کے خالی ڈبے، پھٹے کاغذ، سب کچھ باہر پھینکتی جا رہی تھی۔ وہ کتاب کھولے صحن میں بیٹھی انیکا کی کارروائی دیکھ رہی تھی۔ ہادیہ اور امی مارکیٹ تک گئی تھیں۔ ارے غانیہ، تم نے یہ خبر نہیں پڑھی تھی؟ ہاتھ میں ایک پرانا اخبار پکڑے انیکا باہر آئی۔ کون سی؟ وہ متوجہ ہوئی۔ یہی رانا کی گینگ کے اریسٹ ہونے کے۔ کیا؟ کتاب اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے جا گری۔ انیکا کے ہاتھ سے اخبار لے کر دیکھا، بلا شبہ وہ رانا کی تصویر تھی، اور ساتھ آنی کی۔ ایک طرف چند برآمد شدہ لڑکیوں کا گروپ فوٹو تھا۔ تفصیلات کے مطابق بیگم عثمانی آنی کے قابل اعتبار گارڈ نے وعدہ معاف گواہ بن کر چھاپا پڑوایا تھا، اور اس وعدہ معاف گواہ کی تصویر بھی تھی، ارمغان شاہ، اور وہ جو اتنے دن بھولی رہی تھی، جیسے سب کچھ یاد آنے لگا۔ اخبار اس کی واپسی کے تیسرے دن کا تھا، یعنی جس دن ان کی مانچسٹر روانگی تھی۔ چلو کچھ تو گناہوں کا بوجھ کم ہوا۔ اس نے اخبار ایک طرف رکھ دیا۔ ارے غانیہ، تم بھی آئی ہو؟ نائلہ باجی اس کے قریب بیٹھ گئی۔ سیما پھوپھی کے پوتے کی سالگرہ تھی، وہ تو آ ہی نہیں رہی تھی۔ ہادیہ اور انیکا زبردستی لے آئی تھی۔ اسے موضوع گفتگو بننے سے خوف آتا تھا، اس لیے چپ چاپ ایک کونے میں بیٹھ گئی تھی، مگر نائلہ باجی نے اسے دیکھ ہی لیا تھا۔ ہوا کیا تھا؟ بڑی رازداری سے وہ پوچھ رہی تھی۔ وہ بس ایک نظر انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ زبان زد عام ہو جانے والے واقعے ضروری تھا کہ اس سے بار بار سننے کی فرمائش کی جاتی۔ میرا خیال ہے لوگوں کی باتوں میں اتنی صداقت نہیں ہے، ویسے بھی جس تن بیتے سو تن جانے۔ اس کی خاموشی پر وہ اپنا اظہار خیال لے کر بیٹھ گئی تھی۔ میں نے تو کسی کی بات پر بھی یقین نہیں کیا، سب کو جھٹلایا ہی۔ اصل بات تو تم ہی بتا سکتی ہو، ویسے بھی ایک تم پر ہی تو آفت نہیں ٹوٹی، سب پر ہی اس کے اثرات پڑے۔
अनिका का रिश्ता बहुत अच्छी जगह हो रहा था, मगर जब इन्होंने तुम्हारे बारे में सुना तो इनकार हो गया। सारिम ने भी इस राना से शादी कर ली, जो अब गिरफ्तार हो गई है, और बेचारा सारिम अकेला भटक रहा है। मामा जी बेचारे अलग परेशान, बाहर निकलते इन पर तंजिया नज़रों और जुमलों की बौछार हो जाती है। बस एक बेटी की बदनसीबी पूरे खानदान को तबाह कर डालती है। इन्होंने ठंडी आह भर के इसे देखा, जो बेचैनी से हाथ मसल रही थी। ये बात तो इसके इल्म में ही नहीं थी कि अनिका का रिश्ता इसकी वजह से नहीं हो सका। वैसे तुमने अब सोचा क्या है आगे के बारे में? तालीम भी तुम्हारी अधूरी रह गई, और शादी। लोग बड़े जालिम हैं, भूलते नहीं हैं ऐसी बातों को। और मैंने तो ये सुना है कि सारिम का आजकल छोटे मामा जी की तरफ बड़ा आना जाना है। सायरा भी सारिम के बड़े आगे पीछे रहती है, अनकरीब कोई खबर मिलने ही वाली है। इन्होंने भी अपने सारे तीर जैसे आज ही चलाने थे। गानिया को बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया था। सारिम मेरा मसला नहीं है बाजी, और आप प्लीज़ मुझसे ये बातें ना करें। बिला आखिर वो बोल ही पड़ी थी। लो जी, मैं कौन सा तोहमत लगा रही हूँ, जो बात है वो कह रही हूँ। ये तो करने से पहले सोचना चाहिए था कि लोग क्या बातें करेंगे। इस वक्त तुम्हें ना माँ बाप की इज्जत का ख्याल आया, ना खानदान की परवाह की। जब सब कुछ मिट्टी में मिला दिया तो घर चली आई। तुम्हें क्या खबर, हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। लोग उंगलियां उठा उठा कर बातें करते हैं, हमसे तुम्हारा रिश्ता पूछते हैं। किस किस को सुनाएं तुम्हारी झूठी कहानी। तुम तो सारा कुछ कर करा के फारिग होकर घर में छुप कर बैठ गई। बाहर तो हम निकलते हैं। नैला बाजी के जहरीले अल्फाज इसकी रूह तक उतर गए थे। चंद और ख़वातीन भी तमाशा देखने आ खड़ी हुई थी। इसने बमुश्किल पलकों तक आए अश्कों को रोका और खड़ी हो गई। नाइला बेगम, अब अगर कोई आपसे मेरा रिश्ता पूछे तो कह दीजिएगा कि मैं आपकी कुछ नहीं लगती, और लोग तो बहुत कुछ कहते रहते हैं। भूलते नहीं हैं, अभी तक वो ये भी नहीं भूले होंगे कि आपकी शादी किन हालात में हुई थी और किस तरह। वो ये भी नहीं भूले होंगे कि आपके ब्रदर मोहतरम ने क्या गुल खिलाए थे। अगर इन सब बातों का आपने मुकाबला कर लिया है तो मैं भी कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया। मेरा दामन पाक साफ़ है, और मैं अपने हक़ में सफाई पेश कर सकती हूँ, क्योंकि मुझ में हौसला है। मेरे बारे में अगर कोई आपसे सवाल पूछे तो इसे मेरे पास भेज दीजिएगा, मैं खुद इसका मुंह बंद कर लूँगी। वो जिस तरह चीख चीख कर बोली थी, सारे मेहमान इकट्ठे हो गए थे, और नायला बाजी को तो कतई उम्मीद नहीं थी वो इस तरह से खफा होकर सबके राज सरेआम खोल जाएगी। खिफ़्त से इनका चेहरा सुर्ख हो रहा था। गानिया, गानिया, क्या हो गया है तुम्हें? अनिका ने इसे झंझोड़ा था। इसने खामोशी से अपना आप छुड़ाया और हुजूम को पीछे धकेलती आगे बढ़ गई। तौबा इस्तग़फ़ार। नायला बाजी ने कानों को हाथ लगाया। एक तो चोरी, ऊपर से सीधा जोरी। इसकी आंखों से तो शर्म लिहाज खत्म हो गया है। तौबा इस्तग़फ़ार। इनकी गौरवशानी जारी थी। अनिका और हादिया भी गानिया के पीछे ही चली आई थी। घर में घुसते ही वो सीधे अपने कमरे में आई, और फिर ज़ब्त के सारे बंधन टूट गए थे। अम्मी अनिका हादिया से चुप करा कर थक गई, मगर आंसू नहीं थमे। जैसे सारे आंसुओं को भी आज ही बहना था। बड़ी मुश्किल से अनिका ने इसे सुकून आवर गोलियां खिलाईं, और वो कुछ देर के लिए इर्द-गिर्द से गाफिल हो गई थी। तुम हाथ मुंह धो लो, मैं नाश्ता बना देती हूँ। वो इसके बालों में उंगलियां फेरते हुए बोली। नहीं, मेरा जी नहीं चाह रहा। इसने इनकार करके करवट बदल ली। अरमगान से नहीं मिलोगी? हादिया का कहा इतना गैर मुतवक्का था कि वो एकदम ही उठकर बैठी थी। कौन अरमगान? बीते लम्हे छम से इसकी आंखों में उतर आए थे, मगर वो अनजान बन गई थी। कुछ भी था, इससे कोई अच्छी याद वाबस्ता नहीं थी, और वो जो अपनी मनकुआ होने का दावा कर दे तो इसकी रुसवाई में मजीद इजाफा हो जाएगा, और वो जो थोड़ा बहुत घर वालों की नज़रों में सुर्खरू थी, इससे भी जाएगी, और फिर इसके लिए कहीं जाए अमा ना होगी। अब्बा जी के पास आया बैठा है, कहता है तुमसे कोई काम है। बहरहाल अगर तुम नहीं मिलना चाहती हो तो मैं मना कर देती हूँ। तुम जैन पर कोई बोझ मत डालो। हादिया ने इसके हाथ थपथपाए और उठकर चली गई, और इसने परेशानी से पीछे टेक लगा ली। अगर वो अब्बा जी को बता दे कि इसका निकाह हो चुका है तो, और यकीनन इसने बताया भी होगा। अब इस बात पर कौन यकीन करेगा कि वो किस कदर मजबूर हो गई थी। इस अकूबत खाने से निकलने के लिए इसने निकाहनामे पर साइन किए थे, और अरमकान ने वादा किया था कि वो बाद में इसे छोड़ देगा। हाँ, वो इसे इसका वादा तो याद दिला सकती है। और इस दिन पहली बार इसे इस बैग का ख्याल आया जो आते समय अरमकान ने इसे दिया था। वो उठकर बैग तलाश करने लगी। कमरे में नहीं था। वो स्टोर में आई, वहाँ भी नहीं मिला। हादिया से पूछने का सोचकर वो नीचे आई, आखिरी सीढ़ी पर थी, जब अचानक लाउंज का दरवाज़ा खुला और कोई बाहर आया। एक लम्हे को वो सुन ही रह गई। अस्सलाम वालेकुम। करीब आकर इसने बड़े महज़ब तरीके से सलाम किया था। वो सीढ़ी उतर गई। 2 कदम चलने के बाद ख्याल आया कि वो इससे बात करे। इसने इधर उधर देखा, कोई भी ना था। पलट आई। आपको अपना वादा याद है? बिला तमहीद इसने पूछा था। अरमगान के चेहरे पर एक साया सा आकर गुजर गया। हाँ, याद है। बहुत ठहर ठहर कर इसने कहा था। इसी दम अब्बा जी भी बाहर आए थे। अरमगान, तुम्हारा आज ही जाना ज़रूरी है क्या? गानिया की तरफ मुतवज्जह हुए बगैर वो अरमगान से मुखातिब हुए। जी, इसने फर्माबरदारी से कहा था। तो मैं चाह रहा था कि कागजात तैयार हो जाएं। मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। अकेला कहाँ धक्के खाता फिरूं? अब्बा जी मुतफक्कर थे। कागजात? इसका दिल ज़ोर से धड़का था। अब्बा जी अरमगान को बाजू के हल्के में लिए दोबारा लाउंज में चले गए थे। वो वहीं खड़ी सोच में पड़ गई थी। अरमगान या अब्बा जी के रवैये से कहीं भी नहीं लग रहा था कि वो आज पहली बार मिले हैं या अजनबी हैं। और फिर कागजात क्या? इसने अब्बा जी को भी बता दिया था। वो परेशान से दोबारा अपने कमरे की तरफ आ गई थी। सुनो, अगर तुम्हारी शादी अरमगान से हो जाए तो। हादिया को यूं ही बैठे बैठे ऐसी बातें करने की आदत थी कि अगला एक बार तो चौंक ही जाए
کیوں؟ وہ بدکی تھی، اچھا آدمی ہے، ہادیہ جانے کیوں اس کی تعریفوں کے پل باندھنے کو تیار تھی۔ ہاں، سال 6 مہینے جیل میں گزارنے سے نیک نامی کا تمغہ ہی تو ملتا ہے، وہ جل کر بولی تھی۔ تمہیں کیسے پتا؟ غالباً تم تو اسے جانتی بھی نہیں ہو۔ ہادیہ نے اس کی بات پکڑ لی تھی۔ ہاں تو وہ سٹپٹا گئی۔ وہ اس روز اخبار میں اس کی تصویر نہیں تھی کیا؟ رانا گینگ کا باوردی محافظ۔ لیکن میری یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ابا جی کے اس سے کون سی رشتہ داری نکل آئی اس طرح اچانک، اور جو تم سب اس کی تعریف میں رتب اللسان ہوئی جا رہی ہو۔ فوراً ہی اس نے خود کو سنبھالا بھی تھا۔ خیر ابا جی سے تو اس کا تعلق بڑا گہرا ہے، وہ زمینی انداز میں گویا ہوئی تھی۔ کیا مطلب؟ غانیہ کے دل میں پکڑ دکڑ شروع ہو گئی تھی۔ مطلب یہ کہ غانیہ عثمان، تم اس کی منقوہ اور ابا جی کی تم بیٹی ہو، تو رشتہ تو بڑا گہرا ہوا نا۔ وہ مسکرائی تھی جبکہ غانیہ کا رنگ سفید پڑ گیا تھا۔ یہ کس نے کہا؟ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے غانیہ، تمہیں اس گھر میں تمہارا کھویا مقام دلانے میں اس کا کتنا ہاتھ ہے؟ عادیہ سنجیدہ ہو گئی۔ تمہارے واپس آنے سے ایک دن قبل یہ ارمغان شاہ آیا تھا ابا جی کے پاس۔ ساری صورتحال بتانے کے بعد اس نے اس کی شادی کا بھی بتایا تھا، جو بامر مجبوری کرنا پڑی تھی۔ اس نے تمہاری پوزیشن کلیئر کرنے کے لیے ابا جی سے پورے 10 گھنٹے بحث میں گزارے تھے۔ حالات کیا تھے اور کیا ہیں تم ان سے بخوبی واقف ہو۔ ابا جی کو انیکا اور میری فکر بھی تھی، اور تب اس نے کہا تھا کہ اگر آپ کو غانیہ کی رسوائیاں بوجھ لگنے لگیں تو اسے پکار لیں، وہ بخوشی یہ بوجھ اٹھا لے جائے گا۔ اپنی گرفتاری کے بعد اس نے ابا جی سے رابطہ کیا تھا، اور تمہیں شاید علم نہیں، وہ پچھلے کئی ماہ سے مسلسل آ رہا ہے، اور ابا جی فیصلہ کر چکے ہیں رسوائیوں کا بوجھ تو وہ اٹھا سکتے ہیں، مگر وہ تمہیں بھی محفوظ ہاتھوں میں دیکھنا چاہتے ہیں، اور یہ تحفظ تمہیں یقیناً ارمغان شاہی دے سکتا ہے۔ اسی میں بہتری ہے، ٹھنڈے دل سے غور کرو، اس کی خامیاں ضرور نظر میں رکھو، مگر اس میں ایک اچھا انسان بننے کی تمام خوبیاں بھی ہیں، اور پھر تائب تو اللہ کو بھی محبوب ہوتا ہے۔ ہادیہ بات مکمل کر کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ اسے تنہا چھوڑ رہی تھی تاکہ وہ خود سے فیصلہ کرے، اچھے برے ہر پہلو پر غور کرے، اور ہاں، وہ جاتے جاتے پلٹ آئی۔ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے یہ بات بھی ذہن میں رکھنا کہ وہ بیچارہ تم سے محبت کرتا ہے۔ اس نے ہنس کر کہا اور باہر نکل گئی۔ غانیہ کا فیصلے کے بیچ و غم میں الجھا کر وہ ہادیہ کی ساری باتوں سے متفق تھی۔ سب کا فیصلہ اس کے بارے میں درست تھا، لیکن اسے ارمغان سے محبت نہیں تھی، اور بغیر محبت کی شادی اس کا دل نہیں مان رہا تھا۔ اس نے سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ وہ بیچارہ تم سے محبت کرتا ہے؟ ہادیہ کی آواز اسے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ ہاں، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ کشمکش میں گرے جیسے اسے کوئی سرا ہاتھ آ گیا تھا۔ ارمغان اسے چاہتا ہے، اور وہ ہاں کیا ہوا اگر اسے محبت نہیں تھی ارمغان سے؟ یہ تو کسی وقت بھی ہو سکتی ہے، بلکہ ہو ہی جائے گی۔ اسے ایک مخلص بندے کو کھونا نہیں چاہیے۔ دل فیصلہ کر کے جیسے شانت ہو گیا تھا۔ ہاں، اسے سب کا فیصلہ اپنا فیصلہ بنا لینا چاہیے۔ وہ رضامندی دینے نیچے آ رہی تھی جب ارمغان کی آواز سنائی دی۔ غانیہ کے پاس میرا ایک بیگ ہے ہادیہ، وہ لا دیں۔ تب تک وہ آخری سیڑھی پر پہنچ چکی تھی۔ ارمغان کی سیڑھیوں کی طرف پوچھ تھی۔ ہادیہ نے اسے دیکھ لیا تھا، اور کچھ کہنے کو لب کھولے ہی تھے کہ وہ بول پڑی۔ ہادیہ، ان سے کہو جب میں آؤں گی تو بیگ لیتی آؤں گی، مطمئن رہیں۔ ارمغان بے یقینی سے اس کی طرف گھوما تھا۔ وہ بات پوری کر کے دوبارہ سیڑھیاں چڑھ گئی تھی، اور ارمغان شاہ کا چہرہ خوشی سے دمکنے لگا تھا۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔